کربلا ان تمام سرفریب دماغ مغرور اور جس بات نے آخری وقت میں ساری امت کو یہ جملہ کہا ہے کہ اے میرے لال حسن حسین اور اے عبد المطلب کے بیٹوں اور اے وہ لوگ جن تک یہ میرا پیغام پہنچے، تم ہمیشہ ظالم کے دشمن بنے رہنا اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ تو ظاہر ہے کہ جس باپ نے سر پہ ضربت لگنے کے بعد یتیم اور مظلوم کا درد ایسا محسوس کیا کہ آخری لمحات پہ یہ جملے کہے، اس کا بیٹا کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے ظلم ہوتا رہے، تشدد ہوتا رہے، بربریت ہوتی رہے، یہاں تک کہ کربلا جرأت کا نام ہے۔ جرأت بیان لینی ہے تو کربلا سے لیجئے، ہمت لینی ہے تو کربلا سے لیجئے، حوصلہ لینا ہے تو کربلا سے لیجئے۔ یکا و تنہا پوری دنیا کے مقابلے میں مضبوط اور آہنی تلوار بن کے اٹھنا ہے تو یہ ہمت سوائے کربلا کے کہیں اور نہیں مل سکتی، یہ طاقت سوائے کربلا کے کہیں اور نہیں مل سکتی۔ جب تک دنیا میں امن، انصاف اور ظلم کے سلسلے میں جب تک کربلائی مزاج سے اقدام نہیں ہوگا، کربلائی انداز سے اقدام نہیں ہوگا تو ظلم بڑھتا جائے گا، ناانصافیاں ہوتی جائیں گی، انصاف کے اوپر طاقت کی حکومت ہوتی جائے گی، تہذیب کے اوپر قوت کا حملہ ہوتا رہے گا، ظالموں کے ساتھی یہ تمام بن جائیں گے اور معاشرے میں نامنی پھیل جائے گی۔ آدمی سکون تلاش کرنے کے لیے، امن تلاش کرنے کے لیے، راحت تلاش کرنے کے لیے دریاؤں، جھرنوں، وادیوں، گھاٹیوں، سبزہ میں جاتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہاں سکون نہیں ملنے والا ہے۔ سکون تو اس مرکز سے حاصل کرنا ہے، اسی جگہ سے سکون کے تمام جھرنے پھوٹتے ہیں جس مرکز کو حاکم اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی حاکم اعلیٰ ظالم ہے، جابر ہے، تشدد پسند ہے، وسعت طلبی کا شکار ہے اور اپنے وجود کو دنیا میں لادنا چاہتا ہے، ان تمام حاکموں کے خلاف جب تک ہم اپنی فکر کو نہ لے آئیں گے، جب تک ہم اپنے اقدام کو، اپنی تحریروں، اپنی تقریروں، اپنی شاعری، اپنے عمل میں جب تک نہیں لائیں گے، اس وقت تک ہم امن کی
ساتھ جا رہا ہے، جس کے ساتھ اس کے ساتھ سب کچھ اسی کے ساتھ ہے۔ لہذا طاقت کا مقابلہ اسلحوں سے نہیں ہوتا ہے، طاقت کا مقابلہ، اس طرح کی طاقت کا مقابلہ صرف اور صرف حوصلوں سے ہوتا ہے۔ شہادت اسی لیے رکھی گئی ہے ہمارے درمیان کہ ہم اس درس کو حاصل کر کے کربلا سے ہر محرم کے بعد اگر ہمارے اندر ظلم کے خلاف اٹھنے کی ہمت کا پیدا ہو، ہر ایام ازا کے بعد اگر ہمارے اندر ظالم اور غلط قسم کے حکام، میں یہ تو وسیع پیمانے پر میں عرض کر رہا ہوں، حاکم اگر صحیح ہو، اگر گھر کا حاکم صحیح نہیں ہے تو یاد رکھے گھر میں بے چینیاں رہیں گی، خاندان میں بے چینیاں رہیں گی۔ اسی طرح سے اگر ملک کا حاکم اگر بہتر نہیں ہے تو یاد رکھے پورا ملک بے چین رہے گا، وہ چاہے دنیا کا کہیں کا بھی ملک ہو، بے چین رہے گا، پریشان رہے گا۔ اور جو لوگ مظلوموں، کمزوروں اور محروموں اور مجبوروں کی مجبوریاں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسلحے جو تمام طرح طرح کے ایجاد ہو رہے ہیں یہ کسی طاقتور کے لیے ایجاد ہو رہے ہیں؟ نہیں، یہ کمزوروں کو مارنے کے لیے ہے، یہ مجبوروں کو مارنے کے لیے ہے، یہ محروموں کو مارنے کے لیے ہے۔ مگر ان تمام اسلحوں کی ایجاد کے باوجود اگر کمزور جی رہا ہے، سانس لے رہا ہے، تو اسے ماننا پڑے گا کوئی کربلا والے کا پوتا اسے بندہ موجود ہے، کوئی خدا موجود ہے کہ سارے اسلحے، ساری تمام تفنگ اور ٹینک اور نئے نئے جدید اسلحے ایجاد ہونے کے بعد بھی اگر کمزور ان سے ٹکر لے رہا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہیں نہ کہیں اس کے دل میں، اس کے خون میں، اس کے دماغ میں کربلا ضرور موجود ہے، جہاں علی اکبر کا تیر کھا کے مسکراتا ہوا چہرہ دکھائی دیتا ہے، جہاں علی اکبر کی ہمت دکھائی دیتی ہے، جہاں جناب عباس آقا، اپنے مولا، اپنے امام، اپنے رہبر، اپنے قائد کے ہر حکم کے سامنے سر بسجود رہنا یہ دکھائی دیتا ہے۔ ہم تمام لوگوں سے یہ گزارش کریں گے کہ کربلا کے ذریعے سے بے ہمت نہیں بنا جاتا، کربلا کے ذریعے سے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ کیسے کوئی مانے گا انور، ہر سال محرم آتا ہے، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، تعدیاں بڑھتی جا رہی ہے، شور بڑھتا جا رہا ہے، ناانصافیاں ہوتی جا رہی ہے۔ رو تو لیے ہیں لیکن آقا کے مقصد کو بڑھانے میں ناکام ہے۔ آپ کو غور فرمائیں، 4-6 کروڑ آپ کی آبادی ہونے کے باوجود اتنا عظیم الشان ادارہ جسے تنظیم المکاتب کہتے ہیں، جو ہر جگہ میں اقدام کر رہا ہے، راستے کھول رہا ہے، جہاں ایسے بندشیں ہیں جن کو توڑنا آسان نہیں ہے، ان چند لاکھ کو توڑ کر کے نیا سورج نکال کے جو لاتا ہے اسے تنظیم المکاتب کہتے ہیں۔ یقین مانے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ درس کربلا ہے۔ بس کربلا کو سمجھنے کا چشمہ الگ الگ ہے، کمائی کرنے کا چشمہ الگ ہے۔ بنی عباس کو چشمہ لگا کے کربلا دیکھ رہے تھے، وہ چشمہ الگ ہے۔ بنی عباس نے کربلا کا استعمال کیا، روتے بہت، تاریخ خوب روتے تھے، اس لیے روئے تاکہ امویوں کے خلاف پبلک کو اکٹھا کر لے، اکٹھا کرنے کے بعد جب لڑائی ہو تو ہم جیت جائیں، حکومت پر ہم قابو ہو جائیں۔ نتیجہ بھی یہ ہوا، اموی بادشاہ جو اتنا زیادہ مشہور تھا کہ حرم میں کبوتر حرم کے نام سے جانا جاتا تھا کہ وہ حرم میں اتنا قرآن پڑھتا تھا کہ تاریخ اسے کبوتر حرم کے نام سے یاد کرتی ہے۔
لیکن جیسے ہی اس کی سازشوں اور آنسو بہا کے مگرمچھ کے اس نے حکومت پالی اور وہیں سے وہ الگ ہو گیا اور اس نے کہا اے کتاب خدا ھذا فراق بینی و بینک، آج سے ہم میں اور تجھ میں جدائی ہو گئی، اور کہہ کے چلا آیا۔ تو آنسو بہانا حال ہے، کوفے والے بھی رو رہے تھے، شہزادی زینب نے جہاں خطبہ دیا ہے تم کیوں رو رہے ہو؟ کسی دردناک اور کرناک منظر کو دیکھ کر ہر انسان رو دیتا ہے، لیکن اس منظر کے پس منظر میں جا کے جب گہرائی سے دیکھتا ہے تو رونے والے کا ہدف کس وجہ سے رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے، اور اس پر اقدام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھوکے کو تڑپتے ہوئے دیکھ کے آپ روئیے نہیں، بلکہ بھوکے پیٹ بھریے۔ عزیزو، سید الشہداء کے غم میں ہم سب روتے ہیں، یقیناً ایک ایک آنسو کا ثواب ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جنت میں آپ ہی سب جائیں گے۔ بھئی یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ اگر پوچھا جائے کہ کون کون جنت میں جائے گا، نصارہ جائیں گے، توجہ فرما رہے ہیں، منافقین جائیں گے، مشرکین جائیں گے، اور دوسرے اس طرح کے لوگ، تو آپ سب کہیں گے نہیں جنت میں جائیں گے۔ تو بھی جائے گا کون جنت میں؟ توجہ کر رہے ہیں، جائے گا کون جنت میں؟ تو آپ سب کہیں گے ماشاءاللہ ہم ہی لوگ تو جائیں گے۔ تو جب ہم ہی لوگ جائیں گے اور وہ لوگ نہیں جائیں گے، دو پارٹی بن گئی، وہ سب نہیں جائیں گے اور یہ سب جائیں گے، تو پھر شیطان بیچارہ کس لیے ہے؟ شیطان بیچارہ کس لیے ہے؟ شیطان بھی ہمارے ہی لیے پیدا کیا گیا ہے، تاکہ جتنا بھی اسلام کا مقصد ہے، کربلا کا مقصد ہے، قرآن کا مقصد ہے، ان تمام مقصد سے ہٹا دیا جائے اور اس کا کام ہوتا رہے، اور یہ جو جنت میں جانے والے یقینی ہیں انہیں جنت سے دور کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی، لہذا ہم کربلا کے مقصد کو سمجھیں، یہ کانفرنس نہیں ہے، خدا کی قسم آگے بیٹھ جانا، چائے پانی پی کے ہنسی اور طرح طرح کی باتیں کر کے اڑ جانا، تبصرہ کرنا، تنقید کرنا، یہ سب بڑا آسان ہے، لیکن اتنے وسیع پیمانے پہ اتنے بلند خیالات کو پوری دنیا تک پہنچانا، دوسرے مذاہب تک پہنچانا، یہ سب واقعی تمام خادمان تنظیم کا یہ ایک بہترین اقدام ہے، جنہوں نے ساتھ دے کر کے اپنے سربراہ کا، اپنے صدر کا اس طرح سے حوصلہ بڑھایا ہے کہ ایک کے بعد انشاءاللہ اس طرح کی کانفرنسیں ہوتی رہے گی، اور ہماری دعا ہے کہ یہ تمام حضرات اور یہ تمام بزرگ جو موجود ہیں ان کا سایہ قائم رہے، اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ تنظیم صرف کانفرنس نہیں کرتا ہے بلکہ وہ اقدام کر کے بھی دکھاتا ہے، کام وہ ہوتا ہے، کام وہ ہوتا ہے۔ ہم بہت سی پلاننگ دماغ میں بنا لیں، پلاننگ بنانے میں ماشاءاللہ آپ نہیں لیکن ہم ماسٹر ہیں، پلاننگ بنانا بہت آسان ہے، ایم بنانا بہت آسان ہے، مگر ایم پر اقدام کرنا، وہی انسان آگے بڑھتا ہے اپنے مقصد میں جو اپنے مقصد کے بارے میں وہی سوچتا ہے جو کر سکتا ہے یا کسی سے کروا سکتا ہے، لیکن ایسا سوچے جو نہ کر سکے نہ کروا سکے تو اس سے اس کی طاقت اور ختم ہو جائے گی۔ ہم زمین پہ بیٹھے آسمان میں اڑ رہے ہیں، ارے اڑا کیجئے، آپ زمین پہ بیٹھ کے کام تو کیجئے۔ مکتب کا دیکھنے میں لگتا ہے مکتب بہت چھوٹا سا ہے، لیکن آپ یقین مانیں بڑی بڑی یونیورسٹیاں چلانا آسان ہے، مکتب کے مسائل کو حل کرنا بڑا سخت ہے۔ کسی کو وہاں سسپینڈ کر دیا، نکال دیا، بچہ ہٹا دیا، یہاں تو دین پڑھانا ہے نا، نہ کسی کو ہٹا سکتے ہیں نہ کسی کو بھگا سکتے ہیں، اسی کی دین پڑھانے میں کیا کیا خامیاں۔ قسم خدا کی اس اقدام کو، اسی ایک اقدام کو دیکھ لیا جائے تو یہی سے ساری شاخیں پھوٹیں گی۔ اللہ ان تمام بزرگوں کو سلامت رکھے تاکہ نئے نئے بلند خیالات دنیا کے سامنے پیش کریں، اور میں نے دن کی تقریر میں کہا تھا کہ کربلا ہی ایک ایسا اقدام ہے جس سے یزید جیسے تمام ہتھ کنڈے رکھنے والے کو امام حسین نے شکست دی ہے۔ بھائی تنظیم المکاتب میں بھی تنظیم المکاتب کے نام پہ دھیرا نعرہ لگے تو یہ تو بہت ہی خراب بات ہے۔ باواز بلند نعرہ لگائیے، تنظیم المکاتب، تنظیم المکاتب، تنظیم
المکاتب، شمیم الملت، شمیم الملت، شمیم الملت صفی حیدر صاحب قبلہ، صفی حیدر صاحب قبلہ، یہ چاپلوسی نہیں ہے، حق کی ادائیگی ہے۔ جو بات حق ہے اسے کہنا چاہیے، برسر بازار کہنا چاہیے، برسر عام کہنا چاہیے۔ کہنے سے ہمت بڑھتی ہے، طاقت بڑھتی ہے۔ ہم لوگ کہنے بھر کے بھی گنہگار ہونا نہیں چاہتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ حسینیت، 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 یزیدیت، 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 نعرہ صلوات۔ ایک بہترین سماعت، اور آپ کی سماعتیں بھی اس وقت معراج تک ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے ہی آپ سنیں، آپ کا اس طریقے سے سننا اچھا لگتا ہے، اور خطبہ کا پڑھنا یہ بھی اچھا لگتا ہے۔ اشعار جو رضا مورانوی نے شاید اسی موقع کے لیے کہے تھے کہ ہمارا سر جو سنا کی انی سے جوڑا گیا، ہمارا سر جو سنا کی انی سے جوڑا گیا، قسم خدا کی وہ لمحہ صدی سے جوڑا گیا، قسم خدا کی وہ لمحہ صدی سے جوڑا گیا۔ ہمارا سر جو سنا کی انی سے جوڑا گیا، قسم خدا کی وہ لمحہ صدی سے جوڑا گیا۔ شرف یہ کم نہیں فرزند ہے علی کا، مگر وجود اس کا یقیناً نبی سے جوڑا گیا، وجود اس کا یقیناً نبی سے جوڑا گیا۔ اب یہاں سے موضوع کے حوالے سے میں شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بزرگ عالم دین مولانا ناظم صاحب تشریف لا رہے ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے، انشاءاللہ وہ آ جائیں گے اپنی نشست پر، لیکن آپ میری طرف متوجہ رہے۔ وجود اس کا یقیناً نبی سے جوڑا گیا، میں ابن ساقی کوثر تھا اس لیے مجھ کو، میری طرف متوجہ رہے، میں ابن ساقی کوثر تھا اس لیے مجھ کو اس امتحان کے لیے تشنگی سے جوڑا گیا، اس امتحان کے لیے تشنگی سے جوڑا گیا، اس امتحان کے لیے تشنگی سے جوڑا گیا۔ جو کام مجھ کو ملا تھا جہاد اکبر تھا، بطور خاص شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جو کام مجھ کو ملا تھا جہاد اکبر تھا، جو کام مجھ کو ملا تھا جہاد اکبر تھا، وہ کارنامہ میری کمسنی سے جوڑا گیا، وہ کارنامہ میری کمسنی سے جوڑا گیا۔ اب یہاں سے شعر میں اپنے بھائیوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آخری پر تک توجہ ہے، اگر کربلائی بن کر بیٹھے ہیں، اگر غدیری بن کر بیٹھے ہیں تو اس شعر کی حفاظت کریے گا۔ شاعر اہل بیت نفیس حلوانی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کا بہترین کلام آپ سماعت فرمائیں گے۔ ہماری آنکھوں میں رکھنا تھا اس کو عکس حسین، ہماری آنکھوں میں رکھنا تھا اس کو عکس حسین، جبھی تو آنکھوں کو پہلے نبی سے جوڑا گیا، جبھی تو آنکھوں کو پہلے نبی سے جوڑا گیا۔ بھٹک نہ جائے کہیں رہ گزارے غیبت میں، بھٹک نہ جائے کہیں رہ گزارے غیبت میں، اسی لیے تو ہمیں رہبری سے جوڑا گیا، اسی لیے تو ہمیں رہبری سے جوڑا گیا۔ پلا کے پانی سرے راہ کربلا، پلا کے پانی سرے راہ کربلا، ہر کو مجھے چراغ کو پھر روشنی سے جوڑا گیا، مجھے چراغ کو پھر روشنی سے جوڑا گیا۔ کتاب جس کو رہے مستقیم کہتی ہے، وہ راستہ بھی نجف کی گلی سے جوڑا گیا، وہ راستہ بھی نجف کی گلی سے جوڑا گیا۔ جو شیخ سلام کرتا ہوں مختار کی عدالت کو، حساب خون کا تھا خون ہی سے جوڑا گیا، حساب خون کا تھا خون ہی سے جوڑا گیا۔ ہمارا سر
تشنا کی انی سے جوڑا گیا، قسم خدا کی وہ لمحہ صدی سے جوڑا گیا۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں تقریر کے لیے علی جناب مولانا سید سرتاج حیدر زیدی صاحب قبلہ، استاد مدرسہ سلطان المدارس لکھنؤ تشریف لا رہے ہیں۔ مولانا سید سرتاج حیدر زیدی صاحب استقبال کریں بآواز بلند صلوات۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم القتل إلى مضاجعهم۔ علماء کرام اور حضرات سامعین، ہمارا موضوع اس تقریر کے لیے واقع کربلا کے علل و اسباب، مختصر وقت ہے اور علماء کو بھی اظہار خیال کرنا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ آل عمران کی 154 آیت کریمہ ہے، اور یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ جس میں اعلان ہو رہا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم گھروں میں بھی رہ جاتے تو جن کے لیے شہادت لکھ دی گئی ہے وہ اپنے مقتل تک بہرحال جاتے۔ آپ طلبہ کرام یہاں زیادہ ہیں اور ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے، جنگ احد تاریخ اسلام کی ایک اہم جنگ ہے اور بہت ہی مشہور اور معروف ہے، کہ جس میں ابو سفیان ایک بڑا لشکر لے کر مکے سے مدینے آیا تھا۔ اتنے بڑے لشکر کی بظاہر کم اور تھوڑے سے مسلمانوں میں مقابلے کی بظاہر استعداد معلوم نہیں ہو رہی۔ دو رائے تھی، ایک تو یہ تھی کہ جنگ مدینے میں لڑی جائے، اور ایک یہ تھا کہ نہیں باہر میدان میں جا کے لڑے۔ آخر بخیر وہ تفصیل ہے، وہ میں وقت اس میں وہ نہیں کرنا چاہتا۔ آخر میں یہ ہوا کہ باہر جا کے جنگ لڑی جائے، اور مدینے کے باہر جنگ لڑی گئی، اور اس میں کافی مسلمان شہید ہوئے، جس میں جناب حمزہ بھی سید الشہداء ان کی بھی شہادت ہوئی۔ جنگ بہت ہی بگڑ گئی تھی، لیکن وہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وجہ سے جنگ فتح کر لی گئی۔ خاتمہ جنگ کے بعد جب لوگ واپس آئے تو ایک دو دن یہ چرچا ہوا کہ بات یہی صحیح تھی کہ اندر جنگ لڑی جاتی مدینے میں، اتنا جان کا زیانہ ہوتا، نقصان نہ ہوتا، اتنے شہید نہ ہوتے۔ کسی نے کہا نہیں ہم باہر ہی ٹھیک تھا، اسی میں آپس میں وہ لوگ الجھ رہے تھے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں واضح طور پر اعلان ہے کہ جس کی شہادت کی جگہ، یعنی جس کا مقتل جہاں طے ہے، اس کی شہادت
वही होगी। साहिब फहम हजरात यहाँ तशरीफ फरमाए, वो सारे इतराज़ात, वो सारी बातें जो पहले वालों ने कही हो या आज वाले कह रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला क्यों आए, तादाद जब कम थी, जब उन्हें मालूम था कि 7 लोग नहीं आएंगे, कूफे वालों की बेवफाई को मालूम थी, और जहाँ मदीने में फलां ने रोका, फलां ने रोका, फलां ने रोका, फलां ने रोका, फरक्कर ने रोका, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने रोका, फलां ने रोका, तो क्यों नहीं रुके, मदीने से चलकर करबला तक क्यों आए। साहिब बिहारुल अनवार ने इमाम मुख्तलिफ लोगों के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने आने के बाद कुछ लोग रोकने के लिए आए थे, कुछ लोग मदद करने के लिए आए थे। तो वो लिखते हैं कि मदद करने के लिए एक ग्रुप वो मलाइका का लिखते हैं कि एक लश्कर आया, उसे रोकना चाहा, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने या मदद की पेशकश की, तो आपने ये आयत करीमा पढ़ी, इसकी तिलावत आपने की कि जिसका शरफ मैंने हासिल किया। और उसके बाद बहुत सी बातें हैं, कल से आप हज़रात ने सुनी होंगी और अब बाद में भी सुनेंगे, लेकिन मानवी एतबार से क्या था और ज़िबे अज़ीम है, और वो अपनी जगह पे सारी बातें हैं, लेकिन ज़ाहिर वाक़े करबला क्यों हुआ, 2 मिनट 4 मिनट बस यही के ऊपर, इसलिए कि यहाँ मुझे मौजू को थोड़ा अपना महदूद करना पड़ा, इसलिए कि मैंने देखा कि यहाँ जलसागाह में आकर कुछ वो अफराद नहीं हैं कि जो बैनुल अदियान वाला मामला है, तो बगैर आवाज़ जा रही है दूर तक और ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये और लोग सुन भी रहे होंगे, तो वो सारी बातें जो हम मजलिसों में सुनते हैं या मजालिस में पढ़ी जाती हैं या ज़ाकिरीन के सारे बयानात हैं, लेकिन एक आम आदमी को, एक आम शहरी को समझाना कि वाक़े करबला हुआ क्यों। रसूल ने फरमाया था, जनाब आदम से चला आ रहा था, हर नबी आके आया वहाँ, हर नबी ने आके वहाँ क्रिया किया, ये तय ही था। ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन हुआ क्यों, एक थोड़ी सी बात ये है इसमें कि जिस वक्त वाक़े करबला हुआ उस वक्त 4 लोग उस शरीयत, उस दीन, उस हुकूमत के दावेदार थे, खिलाफत के लिए, हाकिम होने के लिए, बादशाह होने के लिए। दावेदार का लफ्ज़ मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए कि दावेदार में और हकदार में फर्क होता है। 4 लोगों में एक हकदार थे और 3 दावेदार थे। देखिए आप एक तो यजीद था जो दावेदार था और उसके बाप ने उसको बना भी दिया था, बैत भी ले ली थी। दूसरा अब्दुल्ला इब्न उमर का नाम है, तीसरा अब्दुल्ला इब्न जुबैर, और चौथे जो हकदार खिलाफत व हुकूमत थे वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अब कोई ये सवाल कर सकता है कि आपने उन्हें दावेदार कहा और इनको हकदार क्यों कहा। जब कूफे में, साबात के इलाके में अमीर शाम ने यानी माविया इब्न अबू सुफियान ने सुलह की इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, उसमें जो शरायत है, माविया इब्न अबू सुफियान खिलाफत सालिसा के ज़माने या खिलाफत दोम के ज़माने ही से शाम में गवर्नर था, लेकिन जब यहाँ मदीने में मौलाए कायनात की बैत हो गई और बज़ाहिर आप खलीफा हुए, तो गवर्नर शाम ने आपको खलीफा मानने से इनकार
کا، اور کھلی بغاوت کی، اور کھلی بغاوت اس حد تک کی کہ لشکر لے کر آ گیا اور صفین کے میدان میں مقابلہ ہوا اسلامی لشکر کا اور باغی اور کھلی بغاوت کرنے والے امیر شام یعنی ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کے لشکر کا، جس میں جنگ کسی نتیجے کے بنا ختم ہوئی، اور اس کے بعد اس میں سے ایک گروپ اور نکل گیا جسے خوارج کہا جاتا ہے، پھر اس سے جنگ ہوئی نہروان میں، اور ان کے ختم کرنے کے بعد اس ادھوری جنگ کو پھر سے شروع کرنا چاہتے تھے مولا کائنات، لیکن اسی درمیان شہادت ہو گئی اب، اور شہادت کے بعد آپ کے جگہ آپ کی جانشینی کے طور پر تمام اہل اسلام نے جو اس کوفے میں تھے اس وقت، انہوں نے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح خلیفہ حاکم امام تو اپنی جگہ پہ ہیں ہی سب، امت مسلمہ کے امام حسن قرار پائے، 6 مہینے تک یہ معاملہ چلا خلافت کا، لیکن پھر وہ ایک بڑا لشکر لے کر معاویہ ابن ابو سفیان آیا کوفے کی طرف، اور وہ حالات ایسے ہوئے، حالات ایسے نہیں ہوئے بلکہ عین مصلحت امامت اور عین شریعت کے مطابق امام حسن نے اس وقت وہ جو شرائط اس نے بھیجے سلو کے اس کو سلو ہو گئی، ساری شرطیں اپنی جگہ، لیکن جو ایک شرط تھی وہ یہ تھی کہ معاویہ ابن ابو سفیان کو اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرنے کا حق نہ ہوگا، اور نہ وہ کسی کو خلیفہ نامزد کرے گا، اور معاویہ ابن ابو سفیان کے مرنے کے بعد خود بخود ایٹومیٹک اپنے آپ امام حسن خلیفہ ہوں گے، اور اگر امام حسن نہ رہے تو ان کے بعد امام حسین ہوں گے۔ 60 ہجری میں جب معاویہ ابن ابو سفیان دنیا سے گیا تو اس وقت امام حسن کی تو شہادت ہو چکی تھی 50 ہجری میں، لیکن امام حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اس کو یہ حق نہیں تھا کہ یزید کو بٹھائے اپنی جگہ کے اوپر یا اس کی بیعت لے، لیکن اس نے بیعت لی اور اس کو بنایا، اور یزید نے اس جگہ پر بیٹھتے ہی بیعت طلب کر لی امام حسین علیہ السلام سے، جبکہ اسے کوئی حق نہ تھا بیعت طلب کرنے کا اور نہ خلیفہ بننے کا، نہ اسلامی حکومت کے اوپر اقتدار قائم کرنے کا اور بیٹھنے کا۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں جو بات پہلے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اس وقت عالم اسلام میں امام حسین علیہ السلام کے سوا کسی بھی طور پر کوئی حقدار خلافت دوسرا نہ تھا، ہر اعتبار سے۔ اگر بظاہر یہ لیں کہ یزید اس لیے خلافت حقدار دعوے دار کہ اس کا باپ خلیفہ تھا، حکومت کے اوپر تھا، حاکم تھا، عبداللہ ابن عمر اس لیے دعوے دار کہ ان کے باپ خلیفہ تھے، عبداللہ ابن زبیر اس لیے دعوے دار کہ وہ ام المومنین کے بھانجے تھے یا زبیر کے بیٹے تھے۔ تو جب یہ بیٹا ہونے پر وہ ان کا بیٹا ہونے پر وہ ان کا بیٹا ہونے پر وہ ان کا بیٹا ہونے پر دعویٰ کر سکتے ہیں، تو جو رسول کا بیٹا ہو وہ کیوں نہیں دعویٰ کر سکتا؟ اس اعتبار سے بھی امام حسین سے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ٹائم ختم ہو گیا، لہٰذا میں چند شعر پڑھ کر آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے تھے، جنگ پوری علم امامت سے ہوئی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تیغ بحر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آئین است و بس۔ یہ کوئی قتل گاہ نہیں، درس گاہ ہے، اس پر بنائے اشہد اللہ الہ ہے۔ جلوہ گہے حسین کی تجھ کو خبر ہی کیا بھی، محو طواف کربلا دور ہے کربلا کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا سید سرتاج حیدر زیدی صاحب، استاد مدرسہ سلطان المدارس لکھنؤ،
ابھی پیغامات آپ تک منتقل کر رہے تھے۔ آئیے حضرات، ان کے فوراً بعد گزارش گزار ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید رضا حیدر زیدی صاحب قبلہ مدیر حوزہ علمیہ غفران مآب لکھنؤ تشریف لا رہے ہیں۔ مولانا سید رضا حیدر زیدی صاحب قبلہ مدیر حوزہ علمیہ غفران مآب لکھنؤ۔ اس کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ کو نثر کی دنیا سے نظم کی دنیا میں لے کر چلیں گے، جہاں ایک خوبصورت آواز سے روبرو کرائیں گے مراد نفیس لوری صاحب۔ فی الحال روبرو ہیں مولانا سید رضا حیدر زیدی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، والصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلق سید المرسلین ابی القاسم المصطفیٰ محمد آل الطیبین الطاہرین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ صدر محترم سیکریٹری صاحب، علماء کرام، طلاب عزیز، محترم سامعین، حاضرین و غائبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس روزہ جو کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، کربلا مظلوم کی حمایت اور امن و انصاف کی سرمدی تحریک، بہت ہی اچھا قدم اٹھایا گیا اراکین تنظیم المکاتب کی جانب سے۔ لائق مبارکباد ہیں آپ تمام حضرات، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جہاں محبتیں کم ہیں، نفرتیں زیادہ ہیں۔ اس طرح کی کانفرنس لوگوں کو قریب کرتی ہیں، اختلاف کو دور کرتی ہیں۔ میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کربلا کی اہمیت اور ہماری ذمہ داریاں۔ اہمیت کیا ہے کربلا کی اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اہمیت کے حوالے سے آپ نے نام سنا ہوگا، مؤسس حوزہ علمیہ قوم آیت اللہ العظمہ آغا حائری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حوزہ علمیہ قوم کی بنیاد ڈالی ہے۔ ان کے زمانے کا واقعہ ہے کہ شاہ ایران نے، حاکم وقت نے عزاداری پر پابندی لگا دی، جلوس عزا پر ایران میں پابندی لگا دی کہ عزاداری نہیں کر سکتے ہیں، جلوس نہیں نکال سکتے۔ مومنین پریشان ہو گئے، آقا اور زیادہ پریشان ہوئے۔ دیکھیے اہمیت کیا ہے کربلا کی۔ تو ایک سیدھا سادھا مومن وہ آقا کے پاس آیا اور کہا، آقا آپ اتنا کیوں پریشان ہیں؟ شاہ نے تو صرف ایک مستحب امر پر پابندی لگائی ہے۔ عزاداری مستحب ہے، مستحب کام سے روکا، واجبات سے تو نہیں روکا۔ یعنی نماز پر اس نے پابندی نہیں لگائی ہے، مسجد میں جانے کے لیے پابندی نہیں ہے، حسینیہ میں آنے کے لیے پابندی ہے، ایک مستحب امر پر پابندی لگائی ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا نے جب اس کی بات کو سنا تو بہت ہی خوبصورت جواب دیا آقا نے۔ آقا فرماتے ہیں کہ صحیح تم نے کہا کہ شاہ نے مستحب امر پر پابندی لگائی ہے، عزاداری ایک مستحب ہے، مگر یاد رکھو عزاداری ایک ایسا مستحب امر ہے جس کے دامن میں واجبات نے پناہ لے رکھی ہے۔ نماز عزاداری کے دامن میں پناہ لیے ہوئے ہے، روزہ عزاداری کے دامن میں پناہ لیا، حج، زکوٰۃ، پوری شریعت۔ اب اس جواب سے اندازہ لگائیں کہ کربلا کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر کربلا ہے تو سمجھیے شریعت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے۔ اگر اسی وجہ سے جو لوگ اصل شریعت کے دشمن ہیں ان کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ شریعت پر حملہ کریں، وہ کربلا پر اٹیک کرتے ہیں۔ اور کربلا ایک ایسی حقیقت ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتی اور اس کی اہمیت اظہر من الشمس۔ فرماتے ہیں ذمہ داریاں کیا ہیں؟
کربلا کے حوالے سے ہم سب کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیونکہ یہاں کے اوپر اکثریت ماشاءاللہ سے اہل منبر حضرات کی ہے، مجھ سے بہتر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، خطبہ تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ بھی رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں۔ یہ تو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ طلاب عزیز کے لیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں کربلا کے حوالے سے۔ ایک روایت ہے، علامہ مجلسی نے بہار میں اس روایت کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 237 پہ یہ روایت آپ کو مل جائے گی، اور بہت آسان ہو گیا آپ کو، نور کا جو برنامہ ہے اس میں آپ سرچ کیجئے گا 26 جلد نمبر 26 اور اس پیج نمبر ڈالیے گا 237، یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ دخل علی امیر المؤمنین علیہ السلام رجلان، ہماری ذمہ داری یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، بزرگ علماء کرام تشریف فرما ہے، خطبہ ہے، ان کے لیے نہیں، میں برابر ایک ادنا سا طالب علم ہوں تو طلاب کرام کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ دو شخص مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے، خلاصہ کروں روایت بہت بڑی ہے، ایک کو سانپ نے کاٹا تھا، دوسرے کو بچھو نے کاٹا تھا، دونوں امام علی کے چاہنے والے تھے، تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے، چلا رہے تھے، امام علی کے پاس لائے گئے کہ مولا کچھ ان کا علاج کر دیجئے، دعا کر دیجئے۔ امام نے کہا لے جاؤ ان کو گھر، ابھی وقت نہیں آیا شفا کا۔ گھر پہنچا دیے کہ 2 مہینے تک، شہرین روایت میں 2 مہینے تک یہ لوگ مسلسل اس بیماری میں مبتلا رہے، 2 مہینے تک۔ لوگوں کا گمان تھا کہ ان کا کام ہو جائے گا۔ جب 2 مہینے گزر گئے تو امام علی نے ان کو اپنے یہاں بلوایا، بھیجا، ہم مال گئے، امیلا الیہ، لوگوں کا گمان تھا کہ راستے میں یہ نکل لیں گے، وہاں تک پہنچ نہیں پائے، اتنے ضعیف اور کمزور ہو گئے تھے۔ خیر امام کی خدمت میں پہنچے تو امام نے ایک سے مخاطب ہو کر کہا، تمہیں پتہ ہے صاحب کو تمہیں کیوں کاٹا، کس وجہ سے تمہیں کاٹا؟ اس جانور نے، زہریلے جانور نے؟ تو بولا نہیں پتا، کہ تم سے گناہ ہوا ہے، توبہ کرو، معافی مانگو اللہ سے، تم سے گناہ ہوا ہے۔ تو مولا میں نے کیا گناہ کیا؟ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، شاید یہ کہا مولا نے نماز چھوٹی، نہ روزہ چھوٹا، نہ کسی کی غیبت کی، کیا گناہ ہوا؟ کہ یاد رکھو، یاد کرو، ایک دن تم فلاں جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، فلاں شخص غمز علی سلمان فارسی وطعن علیہ بموالاتنا، ایک شخص سلمان فارسی کی برائی کر رہا تھا اور ہماری ولایت کی وجہ سے انہیں طعنہ دے رہا تھا۔ تم سلمان فارسی کا دفاع کر سکتے تھے، تمہیں کوئی خطرہ نہیں تھا، نہ تمہاری جان کا خطرہ تھا، نہ مال کا خطرہ تھا، نہ تمہارے خاندان کی جان و مال کا خطرہ تھا، مگر تم خاموش رہے۔ کیوں خاموش رہے؟ اس کی وجہ تھی کہ تمہیں بولتے ہوئے شرم آ رہی تھی، اس وجہ تم نے دفاع نہیں کیا۔ یہ بہت بڑا گناہ تم سے ہوا، تم اس کا دفاع کر سکتے تھے مگر تم نے دفاع نہیں کیا۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اور یہ عہد کرو کہ جہاں کہیں پر میرے کسی چاہنے والے کی عزت اگر خطرے میں ہوگی، تم دفاع کر سکتے ہو تو تمہیں دفاع کرنا پڑے گا۔ اگر تقیہ ہے تو بہرحال بات دوسری ہے، توبہ کرو، عہد کرو۔ یہ خیر اس نے معافی مانگی، توبہ کی، دوسرے کی طرف مخاطب ہوئے، تمہیں پتہ ہے یہ مصیبت تم پر کیوں آئی؟ کہ مولا مجھے نہیں پتا، آپ بتائیے یہ مصیبت کیوں آئی مجھ پر؟ کہ یہ مصیبت اس وجہ سے آئی، یاد کرو، فلاں جگہ تم فلاں محلے پہ بیٹھے تھے، ہمارے دشمنوں کا محلہ تھا، ناصبیوں کا تھا، خارجیوں کا تھا، ادھر سے میرے خادم قمبر کا گزر ہوا۔ کہا مولا مجھے یاد آیا لیکن میں نے تو احترام کیا تھا۔ کہا تم قمبر کے احترام میں کھڑے ہو گئے، قمبر کا گزرے تم کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو اس ناصبی نے پوچھا تقوم، تم کھڑے ہو رہے ہو اس غلام کے احترام میں، اس خادم کے احترام میں؟ تو تم نے کہا تھا ہاں میں اس کے احترام میں کیوں نہ کھڑا ہوں، یہ وہ ہے جس کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، یمشی علیہا، یہ فرشتوں کے پروں پر چلتا ہے، یہ تم اس کا غلام ہے کہ تم نے میرے فضائل پڑھے، قمبر کا احترام کیا، قمبر کے فضائل پڑھے اور میرے فضائل پڑھے، تم نے تو میرے فضائل پڑھ دیے مگر جانتے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان لوگوں نے قمبر کو مارا، قمبر کو برا بھلا کہا،
میری شان میں بھی گستاخی کی اور اس مصیبت پر مجھے صبر کرنا پڑا. اس مصیبت پر مجھے صبر کرنا. اب یہاں پر ایک بات میرے عزیز طلاب غور کریں, ماشاءاللہ تو سامعین بھی, کہ امام علی وہاں تو موجود نہیں تھے. کیسے پورا واقعہ بتا دیا. تمہیں ساتھ نے کیوں کاٹا, اس وجہ سے کاٹا. بچھو نے کیوں کاٹا, اس وجہ سے. موجود تو نہیں تھے. اس کا مقصد یہ ہے کہ زمانے کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر ہم ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیں تو بس یہ تصور اپنے ذہنوں میں رہے کہ زمانے کا امام ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو میرا مرتبہ بہت بلند تھا بارگاہ رسالت میں پیغمبر کے پاس جاتا تھا, پیغمبر میرے احترام میں نہیں کھڑے ہوتے تھے, میرے احترام میں نہیں کھڑے ہوتے. اور بعض ایسے لوگ تھے کہ جن کے فضائل کا مقابلہ اگر میرے فضائل سے کیا جائے تو 1,00,000 میں 10 بھی ان کے حصے میں نہیں آئیں گے. ایسے یعنی ہمارے لاکھوں فضائل, ان کے 10 بھی نہیں ہیں. ایسے بعض صحابی جب پیغمبر خدمت میں جاتے تو پیغمبر کھڑے کو ان کا کبھی استقبال کرتے تھے, مگر ہمارا نہیں کرتے. کس وجہ سے ہمارا استقبال کھڑے ہو کر نہیں کرتے تھے؟ امام علی نے فرمایا اس وجہ سے ہمارا استقبال کھڑے ہو کر نہیں کرتے تھے. تھوڑا سا آواز اس کی ہو کر, اس وجہ سے ہمارا استقبال کھڑے ہو کر نہیں کرتے تھے. اگر ہمارا استقبال اس طرح سے کرتے تو کچھ لوگ ایسے تھے بزم رسالت میں کہ جن کے دلوں میں ہمارا بوس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. ان کا حسد کی آگ میں جلتے ہیں, اور جب جلتے حسد کی آگ میں تو کوئی ایسا اقدام کرتے جس سے مجھے تکلیف پہنچتی یا پیغمبر کو تکلیف پہنچتی. اس وجہ سے پیغمبر ہمارا استقبال کھڑے ہو کے نہیں کرتے. اب دیکھیں ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہماری ذمہ داری ہے, 2 کردار آپ کے سامنے. ساتھ نے کاٹا, بچھو نے کاٹا. کیوں کاٹا؟ جہاں بولنا چاہیے, جہاں دفاع کرنا چاہیے وہاں دفاع نہیں کیا, خاموش ہو گئے. اور جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بول دیے. فضائل پڑھنا کوئی غلط بات نہیں ہے, فضائل پڑھے ثواب ہے, مگر کہاں فضائل پڑھے جا رہے ہیں. میں اتنی گزارش کروں گا کہ ذمہ داری اگر ادا کرنا ہے تو جتنا کتابوں میں پڑھا ہے اتنا ممبر سے نہ پڑھیں. جو کتابوں میں پڑھ لیا سب ممبر سے پڑھ دیں, نہیں, ایسا نہیں. مصلحت, حکمت, دور اندیشی, دشمن شناسی کی چھلنی میں مطالب کو چھان لیں اور اس کے بعد پڑھیں. ایسے نہیں تو ہم نے تو کتاب میں پڑھا, اور کتاب میں تو سب کچھ ہے, سب کچھ نہ پڑھیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم یہاں پڑھ کہیں کے اوپر گئے, پڑھ کر چلے آئے, پڑھ کر چلے آئے, کوئی بات نہیں, ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. لیکن اگر ہمارے پڑھنے کی وجہ سے کسی مومن کی آبرو خطرے میں, مال خطرے میں, جان خطرے میں پڑ جائے تو ساری ذمہ داری پڑھنے والے کو پر آئے گی, اگرچہ اس نے فضائل ہی کیوں نہ پڑھے ہو. یہ ہماری ذمہ داری. کربلا کی بہت اہمیت ہے. دوسری ذمہ داری کی طرف اشارہ کر کے میں زحمت تمام کروں گا. 12 منٹ ہو چکے ہیں اور مجھ سے بہت اہم ذمہ داری یہ بھی. بہت ہی خوبصورت جواب دیا تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب دربار کوفہ میں ابن زیاد نے مخاطب ہو کر پوچھا تھا کیف رأیتی صنع اللہ بأخیک. دیکھو اللہ نے جو تمہارے بھائی کے ساتھ کیا اسے تم نے کیسا پایا. یعنی زخم کے اوپر نمک مرچا چھڑک رہا تھا. کیا جواب دیا آپ نے؟ ما رأیت الا جمیلا. جناب جان لگا ما رأیت الا جمیلا, ہمیں تو جمال کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا, خوبصورتی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا. دیکھیے کچھ جسم کی ضرورتیں ہوتی ہیں, کچھ روح کی ضرورتیں ہوتی ہیں. کربلا میں بھوک تھی, پیاس تھی, غربت تھی, نہ گھر تھا نہ گھرانہ تھا, ہر طرح کی مصیبت تھی. یہ سب تھا, سب کچھ تھا, مگر جناب زینب کیا کہہ رہی ہے؟ ہمیں خوبصورتی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا. کس خوبصورتی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ کربلا میں آپ کو 3 چہرے نظر آئیں گے. ایک باطل کا چہرہ,
ایک حق کا چہرہ ہے امام حسین اور کربلا اصحاب کا چہرہ، اور دوسرا قدرت کا چہرہ ہے، مگر ویسا نہیں جیسا انسانوں کا ہے وجہ اللہ۔ 3 رخ آپ کے نظر آئیں گے کربلا میں، 3 چہرے۔ باطل کا چہرہ، اس میں کوئی حسن نہیں ہے، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے صرف جمال کربلا میں دیکھا۔ وہ جمال کیا ہے جسے جناب زینب سلام اللہ نے کربلا میں دیکھا؟ باطل کا چہرہ، قتل، ظلم، بربریت، ہر طرح کی مصیبت، یعنی اس سے بڑھ کر مصیبت نہیں ہو سکتی۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کربلا میں ہم پر اتنا ظلم ہوا، اگر میرے جب امت سے یہ وصیت اور نصیحت کر کے جاتے نعوذ باللہ من ذالک کہ ہمارے اہل بیت کو بہت زیادہ ستانا، ہر طرح کا ظلم کرنا، تو اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتے تھے، کہ جائے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ہمارے اہل بیت سے محبت کرنا، یعنی مصیبتوں کی انتہا، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ تو یہ باطل کا چہرہ تھا، یہ بڑا بدصورت چہرہ ہے۔ دوسرا چہرہ کربلا والوں کا، امام حسین کا چہرہ، صبر و رضا کا چہرہ۔ اب یہ کیسا تھا؟ اس میں کیا کیا ملا؟ اس روحانی مانوی چیزیں جناب زینب یہاں پہ بیان کر رہی ہیں۔ اے ابن زیاد، تیرے لیے لاشوں کے ٹکڑے یہ مصیبت ہے، تبھی تو مجھے دعوت دے رہا ہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ نہیں، ہم ان سب کو دیکھ ہی نہیں رہے، نہ مجھے علی اکبر کا زخمی سینہ نظر آ رہا ہے، نہ علی اصغر کا زخمی گلا نظر آ رہا ہے، مجھے کربلا میں تو روحانیت، ایک مادیت نظر آ رہی ہے۔ تو حسن کربلا کا کیا تھا؟ توکل، ایثار، مواسات، رضا، عبادت، قرآن سے عشق، شریعت سے محبت، یہ سب جمال تھا کربلا کا جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کو نظر آ رہا تھا۔ ما رأیت الا جمیلا، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس جمال کربلا کو ہم دنیا والوں تک پہنچائیں، یہ ذمہ داری ہماری۔ ہم بہت ہی بخیل ہیں، حقیقت عرض کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایک خزانہ ہے جو اہل بیت نے ہمیں دیا ہے، بہت خزانہ ہے اہل بیت نے ہمیں دیا ہے، ہم اتنے بخیل ہیں، نہ خود خرچہ کر رہے ہیں نہ دوسرے کو دے رہے ہیں۔ ہماری مثال بالکل اس طریقے سے ہے جیسے کہ جیب میں نوٹ بھرے ہوئے ہیں، 2,000 5,000 روپے سے، ماشاء اللہ سے کباب میں جیبیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، جیب میں نوٹ بھرے ہوئے ہیں، اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ 50 روپے دے دیجیے، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ آپ کو پتا ہے میری جیب میں نوٹ ہے، کیا کیسے بیوقوف ہوتا ہے؟ یہ تو جاہل ہے یا غافل ہے، دو ہی باتیں ہیں۔ آپ کے جیب میں گڈیاں بھری ہیں، آپ 50 روپے مانگ رہے ہیں، آپ کے پاس تو اتنی دولت ہے کہ لاکھوں کا 50 روپے آپ دے سکتے ہیں۔ وہی حال ہماری ہے، معصومین نے خزانہ دیا، ہم دوسروں کے در کے اوپر ہاتھ پھیلا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، خرچہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس خزانے سے خرچہ کریں، سیکھ کے خزانے دنیا والوں تک پہنچائیں، ہماری یہی ذمہ داری ہے۔ کربلا نے کیا خزانہ دیا؟ مواسات کا، توکل کا، صبر و رضا کا۔ میں صرف ایک صفت کی طرف اشارہ کروں، مواسات۔ دیکھیں ایثار الگ ہے، مواسات الگ ہے، ایثار و قربانی ہے، مواسات۔ کربلا نے ہمیں درس دیا مواسات کا، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے لیے ملتا ہے، نعم الاخ، کتنے بہترین بھائی تھے، المواسی، جنہوں نے مواسات کی اپنے بھائی کے ساتھ۔ مواسات کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور کے اوپر ہمارے پاس مثال طور پر 1,000 روپے ہیں، ہمیں ضرورت ہے 1,000 روپے کی، ہمارا ایک عزیز دوست آ گیا، ایک بھائی آ گیا، برادر دینی آ گیا، اسے بھی ضرورت ہے، اب ہم کیا کریں؟ اگر ہم نے پورے 1,000 روپے اسے دے دیے، یعنی اپنی ضرورت پر اپنے بھائی کی ضرورت کو مقدم کیا، تو اسے ایثار اور قربانی کہیں گے۔ ایثار کیا، قربانی کیا، یہ مواسات نہیں ہے، یہ ایثار اور قربانی۔ مواسات کیا ہے کہ بھیا 1,000 روپے ہیں، ہمیں بھی ضرورت ہے، لیکن ایسا کرتے 500 ہم رکھتے ہیں، 500 آپ رکھ لیجیے، ہمارا بھی کام چلے اور آپ کا بھی کام چلے، اسے مواسات کہتے ہیں۔ کسی کو غم میں دیکھا، مشکل میں دیکھا، پریشانیوں میں دیکھا، اس کے غم میں شریک ہو گئے، اس کی مشکل میں شریک ہو گئے، اس کی مصیبت میں شریک ہو گئے، اسی کو مواسات کہتے ہیں۔ حضرت عباس نے ہاتھوں میں پانی لیا، نہیں پیا، پھینک دیا، کیوں؟ حسین کی پیاس میں شریک ہونا چاہ رہے ہیں، جناب سکینہ کی پیاس میں شریک ہونا چاہ رہے ہیں، یہ مواسات۔ توکل، رضا، کربلا میں آپ کو رضا کا جس طریقے کا مظاہرہ ملے گا، صفوف انبیاء میں ایسا مظاہرہ آپ کو نہیں ملے گا۔ صبر ایوبی،
جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، مگر ایک منزل آتی ہے کہ جناب ایوب سے صبر نہیں ہوتا. مسنی الضر، میرا اللہ تکلیف پہنچ گئی، اب برداشت نہیں ہے. جب شریک حیات کا مسئلہ آیا تو جہاں پر انبیاء سے صبر نہ ہو سکا، کربلا والوں نے وہاں پر نہ صرف صبر کیا بلکہ شکر کیا. امام حسین علیہ السلام نشیب میں ہے، پورا جسم زخموں سے چور چور ہے، رضا بقضا تسلیما لامرہ. یہ ہے رضا کا مظاہرہ. ہماری ذمہ داری کیا کربلا کے حوالے سے؟ کیا ہم سے ممبر پر جائیں، فضائل پڑھیں، مسائل پڑھیں، لوگوں کو رلا دیں، اپنی ذمہ داری ادا کر دیں؟ نہیں میرے عزیزو، یہ جو جمال کربلا ہے جو جناب زینب نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، ہمیں حسن کے علاوہ کربلا میں کچھ نظر نہیں آیا. اس حسن کربلا کو، اس جمال کربلا کو دنیا والوں تک پہنچائیں. جب تک دنیا نہیں پہچانے گی کربلا کو، اس وقت تک امام زمانہ کا ظہور بھی نہیں ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آیت اللہ بہجت نے یہ فرمایا اور انہوں نے باقاعدہ استدلال کیا. آپ سنا کرتے ہیں جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، آپ خانہ کعبہ کی دیوار تک پشت لگا کر ایک مرثیہ پڑھیں گے. کیا الا یا اہل العالم قتل جدی شان، اے دنیا والوں میرے جد کو پیاسا شہید کیا گیا. آقا بہجت فرماتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ عالم یعنی دنیا والے امام زمانہ کے جد کو پہچانتے ہیں. مجہور سے کوئی تعارف اپنا نہیں کراتا، تعارف ہمیشہ معروف سے کرایا جاتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ظہور سے پہلے پوری دنیا تک کربلا پہنچ جائے گی. کون پہنچائے گا؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ خطبہ کی ذمہ داری ہے، یہ طلاب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کربلا کو دنیا والوں تک پہنچائیں. واقف نہیں ہم لوگ کربلا سے، تبھی کچھ نادان کربلا کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کربلا کیا ہے. ہم اچھے طریقے سے، اب اس کے لیے کرنا کیا چاہیے ہمیں؟ اس کے لیے سب سے زیادہ ہمارے لیے جو ضروری ہے، ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں، سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری وہ یہ کہ ہم الفاظ سے کم کام لیں. کسی نے نصیحت کے لیے کسی سے عرض کیا، جا رہا ہوں تبلیغ پر، پھر کچھ نصیحت کر دیجیے، میں کیا کروں؟ تو نصیحت کی کوشش کرنا، جہاں تک ہو سکے زبان سے تبلیغ نہ کرنا. کتنی عجیب نصیحت، کوشش کرنا جہاں تک ممکن ہو سکے زبان سے تبلیغ نہ کرنا. یعنی مبلغ بن کر جا رہے ہو تو زبان سے تبلیغ نہ کرنا، عمل سے تبلیغ کرنا، کردار سے تبلیغ کرنا. آپ جب مجلس میں جاتے ہیں کیسے ممبر پر بیٹھتے ہیں، ممبر سے نیچے آتے ہیں تو کیسے بیٹھتے ہیں، جلوس میں کیسے ساتھ چلتے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ آپ کا کیا برتاؤ ہے، بزرگوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہے، اگر خواتین آپ سے سوال کر رہی ہیں تو جواب دینے کا کیا انداز ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوئی نظر رکھے نہ رکھے لیکن عوام نظر رکھتی ہے. کسی کو ٹوک دیا، یہ غلط ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ارے مولانا فلاں مولانا کو میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا. آپ کا فعل عوام کے لیے حجت ہے. اپنی ذمہ داری کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ارے فلاں مولانا کو ہم نے یہ دیکھا، اگرچہ حقیقت میں معصوم کے علاوہ کسی فعل کا حجت نہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمارے عظیم عوام ہمارے مولانا کو معصوم سے تھوڑا سا کم دیکھنا چاہتی ہے. اس کے دل کی خواہش ہے مرتبہ. یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو عمل کے ذریعے سے، ہماری عوام بھی اس میں بھی ہے، ان کو بھی عمل کی طرف توجہ دلائیں. امام حسین کا جو مقصد تھا اس مقصد کو ہم دنیا والوں تک پہنچائیں، دنیا والوں تک اس حقیقت کو پہنچائیں کہ کربلا سے پڑھ کر کہیں حسن کہیں جمال نہیں ملے گا. میں کتاب پڑھ رہا تھا، تنظیم المکاتب میں کانفرنس ہو رہی ہے، اگر ان کے بزرگوں کو یاد نہ کیا جائے تو شاید تلفی ہو جائے. بانی خطیب اعظم مولانا سید اللہ مسکی صاحب علیہ اللہ مقامہ، اور اس کے اساسی اراکین میں سے اپنے زمانے کے عظیم خطیب مولانا کرار حسین صاحب علیہ اللہ مقامہ. ان کی میں کتاب پڑھ رہا تھا بہت پہلے، مجھے نہیں یاد ہے، 15 سال پہلے 20 سال پہلے، اردو میں چھپی تھی، شاید مجلسوں کی کتاب تھی، وہ تھی نہیں کہ کرار صاحب. اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی، اب جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے وہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بنارس کا شاید مندر تھا یا کہاں کا مندر تھا، تو کوئی گیا وہاں تو پر، یا یہ گئے یا کوئی گیا وہاں پر دیکھنے کے لیے، تو
ایک تصویر بنی ہوئی تھی دیوار کے اوپر، پکچر بنی ہوئی تھی ہاتھ سے، اس میں ایک کردار دکھایا گیا تھا کہ کوئی بوڑھا شخص جو ہے چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور گوتم بدھ، جیسے چلیے آپ ادا کر رہے ہیں وراثت کا گوتم بدھ، دوسرا کوئی ہاتھ میں کوزہ یا گلاس کیے ہوئے کھڑا ہے اور ان کو بتایا گیا کہ انہوں نے پانی مانگا تھا، پانی لے کر آئے تو یہ سو گئے، سردی تھی، جاڑا تھا، ساری رات یہ پانی لیے کھڑے رہے کہ کب آنکھ کھلے اور یہ پانی مانگے۔ اس کردار کو وہاں کے اوپر دکھایا گیا تھا، تو اس پر یہ کہا گیا یا میں نے یہ کہا تمہارے پاس اتنا کردار ہے، کربلا آؤ، تمہیں اس سے بہت بڑا کردار نظر آئے گا، انسانیت کے حوالے سے، آدمیت کے حوالے سے بہت ہی بڑا کردار نظر آئے گا۔ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، بہت معذرت چاہتا، شاید گفتگو طولانی ہو گئی ہے، ہمارے پاس بہت بڑا خزانہ، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ ہماری یہ ایک تقریباً عادت بن چکی ہے کہ دوا ہماری جیب میں ہے، دوا ہماری جیب میں، اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں، میری جیب میں دوا ہے، دوا کو جیب سے نکالنا ہے، چوم رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، آنکھوں سے لگا تعریف کر رہے ہیں، بڑی اچھی دوا ہے، پیکنگ بھی بڑی خوبصورت ہے، رنگ بھی بڑا اچھا ہے، تو دوا کے فضائل پڑھنے سے شفا نہیں ملے گی، دوا کی تعریف کرنے سے شفا نہیں ملے گی، جب تک دوا نہیں کھائیں گے اس وقت تک شفا نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے صرف فضائل پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، فضائل کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ جن فضائل کو ہم پڑھتے ہیں، شجاعت کو پڑھ رہے ہیں تو شجاعت کو اپنائیں، سخاوت کو پڑھ رہے ہیں تو سخاوت کو اپنائیں، عبادت کو پڑھ رہے ہیں تو عبادت کو اپنائیں، زہد کو پڑھنا ہے تو زہد کو اپنائیں۔ بس ایک آخری نقطہ میں عرض کروں، بات سے بات نکلتی ہے، کچھ لوگوں کے پاس دوا ہے، وہ آپ ہیں، وہ ہم ہیں، ہماری عوام ہے، کچھ لوگ ایسے جن کے پاس دوا نہیں، دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ جن کے پاس دوا نہیں وہ بیماری کی طرف متوجہ بھی ہو جائیں مگر انہیں شفا ملنے والی، دوا ہی نہیں تو کیا شفا ملے گی۔ جن کے پاس دوا ہے مگر وہ دوا کا استعمال نہیں کر رہے ہیں جہالت کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے، جس دن جہالت دور ہو جائے گی، غفلت کا پردہ اڑ جائے گا، وہ دوا استعمال کر لیں گے، ان کی روح کو شفا مل جائے گی۔ کربلا کی اہمیت یہ ہے کہ اسلام زندہ ہے کربلا سے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کربلا کو بچائیں، کربلا اسے ہمیں بچا رہی ہے، ہماری ذمہ داری ہے پیغام کربلا کو، جمال کربلا کو انسانیت تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ابھی آپ تقریر سماعت فرما رہے تھے، مولانا سید رضا حیدر صاحب قبلہ کی زبانی بہترین پیغامات تھے جو وہ آپ حضرات تک منتقل کر رہے تھے۔ میں حسب وعدہ گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب نفیس ہلوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں۔ جب تک وہ تشریف لا رہے ہیں، ایک بہترین تقریر آپ نے سماعت کی ہے، شاعر اہل بیت جناب رضا سرسوی صاحب کے 4 مصرے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں کہ لہو سے اپنے یہ مقتل میں لکھ گئے ہیں حسین، لہو سے اپنے یہ مقتل میں لکھ گئے ہیں حسین، جسے شعور ہو وہ بندگی کا راز پڑھے، لہو سے اپنے یہ مقتل میں لکھ گئے ہیں حسین، جسے شعور ہو وہ بندگی کا راز پڑھے، بلا عمل کے بس ایسا ہے یا حسین، حسین بلا وضو کے کوئی جس طرح نماز پڑھے، بلا وضو کے کوئی جس طرح نماز پڑھے۔ روبرو ہے آپ کے شاعر اہل بیت جناب نفیس ہلوری صاحب۔ حضرات السلام علیکم۔ تمام علماء کرام حضرات کی اجازت سے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، سماعت کر لیں۔ ستم سے لڑنے کا وہ حوصلہ نہیں رکھتے، ستم سے لڑنے کا، ستم سے لڑنے کا وہ حوصلہ نہیں رکھتے،
نظروں میں کرب و بلا نہیں رکھتے، جو اپنی نظروں میں کرب و بلا نہیں رکھتے۔ یہ دو مصرے خصوصی طور سے سماعت کریں گے۔ مسافران شفایت بھٹک گئے ہوتے، مسافران شفایت بھٹک گئے ہوتے، حسین جیسا اگر رہنما نہیں رکھتے، حسین جیسا اگر رہنما نہیں رکھتے۔ ایک درود کا سارا دے حضرات۔ ایک مطلب چند اشعار کربلا اور امام حسین سمجھ گئے۔ عظمت بڑھا کے کرب بلا کی حسین نے، آخری مجمع تک توجہ چاہوں گا۔ عظمت بڑھا کے کرب بلا کی حسین نے، ہر درد لا دوا کی دوا کی حسین نے، ہر درد لا دوا کی دوا کی حسین نے، عظمت بڑھا کے کرب بلا کی حسین نے، ہر درد لا دوا کی دوا کی حسین نے۔ شعر دیکھیں حضرت، علماء کرام سے دعا چاہوں گا۔ حر کی جبی پہ باندھ کے رومال سیدہ، حر کی جبی پہ باندھ کے رومال سیدہ، حر کی جبی پہ باندھ کے رومال سیدہ، مرنے سے پہلے خلد عطا کی حسین نے، مرنے سے پہلے خلد عطا کی حسین نے، حر کی جبی پہ باندھ کے رومال سیدہ، مرنے سے پہلے خلد عطا کی حسین نے، مرنے سے پہلے خلد عطا کی حسین نے۔ اور حضرات یہ بھی شعر دیکھیں۔ رحمت مزاج باپ کا بیٹا تھا اس لیے، مصرے کی ندرت پہ میں توجہ چاہوں گا۔ رحمت مزاج باپ کا بیٹا تھا اس لیے، رحمت مزاج باپ کا بیٹا تھا اس لیے، امت کے حق میں رب سے دعا کی حسین نے، امت کے حق میں رب سے دعا کی حسین نے، عظمت بڑھا کے کرب بلا کی حسین نے۔ اور یہ بھی شعر سماعت کریں گے حضرات۔ ظلمت کی دھوپ دی کو کبھی، ظلمت کی دھوپ دیپ کبھی آ نہ پائے گی۔ دوسرا مصرع بطور خاص سماعت کریں گے حضرات۔ ظلمت کی دھوپ دیپ کبھی آ نہ پائے گی، ظلمت کی دھوپ دیپ کبھی آ نہ پائے گی، مقتل میں اس پہ ایسی ردا کی حسین نے، مقتل میں اس پہ ایسی ردا کی حسین نے۔
اور ابھی مولانا موصوف عباس کا ذکر کر رہے تھے، ان کے وفا کا ایک شعر ان کی وفا سے میں نے شعر بنانے کی کوشش کی ہے، سماعت کیجیے گا۔ عباس نامدار سے رنگ وفا لیا، عباس نامدار سے رنگ وفا لیا، تصویر پھر بنائی وفا کی حسین نے، تصویر پھر بنائی وفا کی حسین نے، تصویر پھر بنائی وفا کی حسین نے۔ اور بطور پیغام یہ شعر سماعت کر لیں حضرات، مولانا موصوف کی تقریر اور یہ شعر اس پیغام دے رہا، سماعت کریں گے۔ تیروں کی جانماز تھی خنجر گلے پہ تھا، تیروں کی جانماز تھی خنجر گلے پہ تھا، پھر بھی نماز عصر ادا کی حسین نے، پھر بھی نماز عصر ادا کی حسین نے، پھر بھی نماز عصر ادا کی حسین نے۔ حضرات یہ مصرع ہوا تھا کہ اسلام کو حیات عطا کی حسین نے۔ اور تزوین کا شعر سماعت کر لیں۔ آئے نا گر یقین تو خواجہ سے پوچھ لو، آئے نا گر یقین تو خواجہ سے پوچھ لو، اسلام کو حیات عطا کی حسین نے، اسلام کو حیات عطا کی حسین نے۔ حضرت میری حیثیت کے مطابق یہ بہت بڑا شعر میں پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں گے، آپ کی دعا مل جائے تو میری محنت وصول ہو جائے گی۔ بس اے حسین سنتے ہی تلوار روک کر، دوسرا مصرع، بس اے حسین سنتے ہی تلوار روک کر، بس اے حسین سنتے ہی تلوار روک کر، مقتل میں رکھ لی بات خدا کی حسین نے، مقتل میں رکھ لی بات خدا کی حسین، بس اے حسین سنتے ہی تلوار روک کر، مقتل میں رکھ لی بات خدا کی حسین نے۔ اور وقت سماعت کر لے ذات، وقت بہت کم ہے۔ تیرے لیے نفیس یہ تحفہ نفیس ہے، تیرے لیے نفیس یہ تحفہ نفیس ہے، دولت جو دی ہے خاک شفا کی حسین نے، دولت جو دی ہے خاک شفا کی حسین نے، عظمت بڑھا کے کرب و بلا کی حسین نے، ہر درد لا دوا کی حسین نے۔ شکریہ، نوازش۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے اشعار سماعت فرماتے تھے آپ، شاعر اہل بیت جناب نفیس ہلوری صاحب کی زبانیں۔ حضرات مجھے ان کے اشعار سننے کے بعد نانک چند عشرت لکھنوی کے 2 مصرے یاد آ گئے، جو وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک میں کہتے ہیں کہ حسین راز و نیاز میں ہیں، انہیں کچھ اس کی خبر نہیں ہے، حسین راز و نیاز میں ہیں، انہیں کچھ اس کی خبر نہیں ہے، کہ شمر ان کے گلے پہ خنجر چلا چکا یا چلا رہا ہے، کہ شمر ان کے گلے پہ خنجر چلا چکا یا چلا رہا ہے۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں
حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جنان اصغر مولوی صاحب قبلہ کی خدمت میں القرآن ایجوکیشنل ٹرسٹ دہلی، علی جناب مولانا جنان اصغر مولوی صاحب قبلہ القرآن ایجوکیشنل ٹرسٹ دہلی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ عزیزان محترم، بر صغیر کا سب سے کثیر الخدمات ادارہ تنظیم المکاتب نے ہمیشہ وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی اہم اقدامات کیے ہیں، جس کی ایک طویل تاریخ ہے اور جنہیں یہاں شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انہی میں سے یہ گزشتہ کچھ عرصے میں ہونے والی عظیم الشان کانفرنسیں ہیں۔ انہی میں سے یہ کانفرنس جو آج وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے بہت ہی اہم موضوع پر ہے، اور یقینی طور پر آج ہمارے معاشرے اور سماج کو جتنی کربلا شناسی کی ضرورت ہے اتنی شاید کسی دور میں نہیں رہی ہے، اور یقینی طور پر اس بات سے آپ اور ہم بخوبی واقف ہیں کہ واقع کربلا انسانی تاریخ کا وہ ممتاز اور منفرد واقعہ ہے جس نے صدیوں کو متاثر کیا ہے، اور یہ اثر، یہ تاثیر واقع کربلا کی آج بھی جاری و ساری ہے۔ 1400 سال کا طویل عرصہ کسی واقعے کو بھلانے کے لیے کم مدت نہیں ہے، مگر یہ کربلا کی معجزاتی شان ہے، یہ انفرادیت ہے کہ 1400 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھی کربلا کی تاثیر اور اثریت میں کوئی کمی دیکھنے کو نہیں ملتی، بلکہ اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ انفرادیت ہے اور یہ خصوصیت واقع کربلا کی ہے، اور کسی واقعے کو یہ امتیاز حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ واقعہ کتنا بھی دردناک کیوں نہ ہو، حادثہ کتنا بھی تلخ کیوں نہ ہو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یاد مٹتی ہے، اس کی شدت غم میں کمی آتی ہے، مگر کربلا ایسی پرقدرت تحریک کا نام ہے جو آج 1400 سال کے بعد بھی اسی قدرت، اسی قوت اور اسی طاقت کے ساتھ، اسی تاثیر اور اثریت کے ساتھ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کربلا آج 1400 سال بھی بعد بھی ہر روز نئے ذہنوں کو فتح کرتی ہے۔ کربلا آج بھی ہر روز نئے ضمیروں کو فتح کرتی ہے۔ کربلا آج بھی ہر روز نئی سرزمینوں، جہاں کل اللہ کا کوئی نام لیوا بھی نہیں تھا، وہاں بھی آج حسین کا فرش عزا بچھایا جا رہا ہے۔ یہ امتیاز واقع کربلا کو حاصل ہے اور کسی واقعے کو حاصل نہیں ہے۔ ہر واقعے پر، ہر سانحے پر، ہر غم پر وقت غالب آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وقت ہر زخم کا مرہم ہے، مگر کربلا وہ ہے جو صدیوں پر اثر انداز ہے، صدیاں اور وقت کربلا پر اثر انداز نہیں ہے۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس تاثیر کی، اس اثریت کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے واقع کربلا کو اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ اس میں انسانی معاشرے کی ہر ضرورت اور انسانی کردار و اخلاق کی ہر خوبی کو پنہا کر دیا ہے، اس لیے کہ حسین ابن علی نے کربلا کی جنگ فوجوں اور لشکروں کی جنگ نہیں بنایا، بلکہ لشکروں کے مقابلے میں کرداروں کی جنگ بنایا ہے۔ 72 کرداروں کو حسین ابن علی میدان کربلا میں لے کے آئے ہیں۔ یہ مقابلہ جو کربلا میں ہوا، یہ لشکروں کا مقابلہ نہیں کہلا سکتا، اس لیے کہ کہاں ہزاروں کا لشکر اور کہاں 72 افراد۔ یہ انتخاب تھا حسین ابن علی کا، اور میں یہ بات عرض کیے دیتا ہوں، حالانکہ تفصیل کی طرف نہیں جا سکتا کہ
نے لشکر کے مقابل لشکر کھڑا نہیں کیا. اب وہ تفصیل طلب ہے کہ بہت سے انسان تھے جو کربلا آنا چاہتے تھے، یعنی حسین کا ساتھ دینا چاہتے تھے، مگر ان کا خیال یہ تھا کہ حسین حکومت کے لیے جا رہے ہیں. مگر سید الشہداء نے ہر مقام پر وضاحت کی، ہمارے ساتھ وہ آئے جس میں گھر لٹانے کا جذبہ ہو، سر کٹانے کا جذبہ ہو. اس لیے کہ اہل بیت اطہار کا ایک مزاج ہے، اگر حسین چاہتے انہیں اسی ذہنیت کے ساتھ کربلا تک لا سکتے تھے، مگر آل محمد کا ایک مزاج ہے اور وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کسی کی جہالت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. بہت سے لوگوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا، حسین نہ بتاتے تو بہت سے لوگ آ سکتے تھے. یہ دلیل اگر ناکافی ہو تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ حسین کی مدد کے لیے کربلا میں آسمان سے فرشتوں کا لشکر آیا تھا، اور جنہوں نے یہ سنا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کی مدد نہیں لی حسین نے، کیونکہ حسین لشکر کے مقابل لشکر کھڑا نہیں کرنا چاہتے تھے. 72 کرداروں کو لائے حسین اس لیے کہ حسین چاہتے تھے کہ کربلا کو صدیوں کی رگوں میں جاری کر دیں. اور حسین کے اصحاب نے کربلا میں یہ بتا دیا کہ کردار جب لشکروں سے ٹکراتے ہیں تو کردار کا کمال ہی یہ ہے کہ کردار قتل کر کے بھی جیت جاتا ہے، قتل ہو کے بھی جیت جاتا ہے. یہ امتیاز ہے واقع کربلا کا. کربلا نے خط فاصل کھینچ دیا حق و باطل کے درمیان، اور کربلا حق و باطل کے معرکے کی سب سے بڑی جلوہ گاہ ہے. اگرچہ یہ مقابلہ جو یزیدیت اور حسینیت کا مقابلہ آج کہلاتا ہے، یہ مقابلہ طویل عرصے سے جاری ہے. علامہ اقبال کی زبان سے آپ نے سنا ہے کہ جہاں انہوں نے فرمایا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. یہ ٹکراؤ ازل سے ہے اور ابد تک جاری رہنے والا ہے. کربلا اس کی سب سے بڑی جلوہ گاہ ہے. توجہ فرمائیں گے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مقابلہ چلا آ رہا ہے، ابد سے جاری ہے. اس کی جلوہ گاہ اگر انسانی تاریخ میں تلاش کی جائے تو یہ وہیں سے شروع ہوتی ہے. جب آدم کی تخلیق ہوئی، مقابلے میں ابلیس آیا. اس دن یہ مقابلہ آدمیت اور ابلیسیت کا مقابلہ تھا. فرزندان آدم تک آیا تو یہی مقابلہ قابلیت اور حابیلیت کا کہلایا. ابراہیم کے دور آیا تو ابراہیمیت اور نمرودیت کا مقابلہ کہلایا. موسیٰ کے دور میں آیا تو موسویت اور فرعونیت کا مقابلہ کہلایا. پیغمبر کے زمانے میں آیا تو چراغ مصطفی اور شرار بو لہبی کا مقابلہ کہلایا. یہی مقابلہ جب کربلا میں آیا تو حسینیت اور یزیدیت کا مقابلہ کہلایا. ہاں، کربلا کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ کربلا سے پہلے اس ٹکراؤ میں کردار آتے رہے، کردار کی مناسبت سے نام تبدیل ہوتے رہے، مگر اب کربلا سے لے کر قیامت تک اس ٹکراؤ کے دو ہی نام رہیں گے. ایک حسینیت ہوگی، ایک طرف یزیدیت ہوگی. صفیں دو ہی ہیں اب قیامت تک، اور ہر دور کے انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو حسینیت کے پالے میں کھڑا ہو جائے، چاہے تو حسینیت کی صف میں داخل ہو جائے. یہ اختیار ہر انسان کو ہے. قابل غور بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان تھوڑا تھوڑا حسین کے پالے میں ہو اور تھوڑا تھوڑا یزیدوں کے پالے میں ہو. یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیے، جب کوئی لکیر کھینچی جاتی ہے، خط فاصل، خط جب کھینچا جاتا ہے تو طبیعی اور فطری طور پہ کچھ افراد اس طرف ہوتے ہیں، کچھ افراد اس طرف ہوتے ہیں. حسین نے کربلا میں جو خط فاصل کھینچا یزیدیت اور حسینیت کے درمیان، یہ خط بالکل واضح ہے. اب کردار کے لحاظ سے جنہیں حسینیت پسند ہے وہ حسینیت کے پالے میں ہوں مگر پوری طرح، اور جنہیں یزیدیت کی
میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب مائل چندولوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا بہترین کلام سامعین کی خدمت میں پیش کریں۔ ان کے فوراً بعد انشاءاللہ گزارش گزار ہوں بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ صدر محترم ادارہ تنظیم المکاتب آقائے شمیع الملت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شمیم الحسن صاحب قبلہ انشاءاللہ آپ کے روبرو ہوں گے، اپنے پیغامات سے آپ کو نوازیں گے۔ فی الحال آپ کے سامنے ہیں شاعر اہل بیت جناب مائل چندولوی صاحب۔ نعرہ صلوات۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ذات مطلع اور 4-5 شعر پڑھتا ہوں اور اس میں بھی تقریباً وابستہ ہے، لہذا اسی اعتبار سے پڑھتا ہوں۔ اپنے بچوں کو جب دعا دینا، اپنے بچوں کو جب دعا دینا، اپنے بچوں کو جب دعا دینا، حق پہ مرنے کا حوصلہ دینا، حق پہ مرنے کا حوصلہ دینا۔ شعر نظر کرتا ہوں ناظرین جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ اپنے آنگن میں روشنی کے لیے، اپنے آنگن میں روشنی کے لیے، گھر پڑوسی کا مت جلا دینا، گھر پڑوسی کا مت جلا دینا۔ یہ بھی درس کربلا ملاحظہ فرمائیں کہ اپنے آنگن میں روشنی کے لیے، گھر پڑوسی کا مت جلا دینا، کہ لوگ نسلوں میں خامیاں ڈھونڈیں، لوگ نسلوں میں خامیاں ڈھونڈیں، اتنا معیار مت گرا دینا، اتنا معیار مت گرا دینا، کہ مر کے جینا سکھا دیا جس نے، مر کے جینا سکھا دیا جس نے، اس پہ مرنے کا حوصلہ رکھ دے، کہ مر کے جینا سکھا۔ صلوات پڑھ دیں حضرات۔ کہ لوگ نسلوں میں خامیاں ڈھونڈیں، اتنا معیاری مت گرا دینا، اور جس کے سائے میں آج زندہ ہو، جس کے سائے میں آج زندہ ہو، اس کا احسان مت بھلا دینا، اس کا احسان مت
मत भुला देना। और ये भी शेर नौजवानों की नज़र कि तुम तो खुदारियों के वारिस हो, तुम तो खुदारियों के वारिस हो, हर जगह हाथ मत बढ़ा देना, हर जगह हाथ मत बढ़ा देना। और तुम हुसैनी मिजाज रखते हो, तुम हुसैनी मिजाज रखते हो, अपने अखलाक से बता देना, अपने अखलाक। और रात एक शेर मौलाए कायनात की हदीस जो आपकी नजर करना, उससे पहले एक शेर पेश करता हूं कि जुल्म से जब मुकाबला करना, जुल्म से जब मुकाबला करना, तीर खा कर भी मुस्कुरा देना, तीर खा कर भी मुस्कुरा देना। और ये शेर बतौर खास आखिरी शेर कि मेरे बच्चे कभी यतीम ना हो, मेरे बच्चे कभी यतीम ना हो, इल्म इतना उन्हें खुदा देना, इल्म इतना उन्हें। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आकाए शमीमुल मिल्लत मौलाना सैयद शमीमुल हसन साहब क़िबला अमीद जामे जवादिया बनारस सदर इदारे तंजीमुल मकातिब लखनऊ की खिदमत में। मजबूरी ये है माइक अगर वहीं पहुंच जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। इलेक्ट्रीशियन हजरात से गुजारिश है कि माइक का एहतमाम करें, अगर पहुंच जाता है वहां। मैं आपसे जब तक ये गुजारिश कर रहा हूं, माइक सेट हो रहा है, आगे कुर्सियां खाली हैं, बराए मेहरबानी आप हजरात सलवात पढ़ते हुए आगे आ जाए। तशरीफ लाएं, माइल साहब आप भी तशरीफ लाएं। जो बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ लाएं, इन कुर्सियों को पुर करें। जो हमारे अजीज तुल्लाब हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश कर रहा हूँ, असातीज़ किराम से गुजारिश कर रहा हूँ, जो इधर उधर टहल रहे हैं बिला वजह, मैं उनसे भी ये गुजारिश कर रहा हूँ, कुर्सियाँ खाली हैं, आगे तशरीफ लाए। सदर इदारा की तकरीर होने जा रही है। मैं फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ इधर उधर बिखरे हुए अफराद से कि वो आगे आ जाए, कुर्सियों को पुर कर दे। तशरीफ ला रहे हैं सदर इदारा आकाए शमीमुल मिल्लत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद शमीमुल हसन साहब क़िबला अमीद जामे जवादिया बनारस सदर इदारे तंजीमुल मकातिब लखनऊ। हजरत एक बेहतरीन पैगाम जो इस सहरोज़ा कॉन्फ्रेंस की शक्ल में और जिसके ज़ैल में आप बहुत अच्छी अच्छी और मुफीद बातें हासिल कर रहे हैं, जो आपके अशर मुहर्रम में काम आने वाली हैं। मैं दो चार शेर आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि जिसने शब्बीर को अपने से जुदा रखा है, जिसने शब्बीर को अपने से जुदा रखा है, उसका अंजाम क़यामत में बुरा रखा है। जिसने शब्बीर को अपने से जुदा रखा है, उसका अंजाम क़यामत में बुरा रखा है, उसका अंजाम क़यामत में
ताकों पे सजा रखा है। घर में कुरान जो ताकों के लिए बैठे हैं। मैं बेहतरीन शेर आपके हवाले कर रहा हूं कि जिसने शब्बीर को अपने से जुदा रखा है उसका अंजाम कयामत में बुरा रखा है। घर के ताकों पे जो कुरान सजा रखा है, सोचते ये है कि इस्लाम बचा रखा है। हुरमुला से पिछले साद ने झल्ला के कहा, एक शशमाहे में लश्कर को हिला रखा है, एक शशमाहे में लश्कर को हिला रखा है। यूं लटा देते हैं बेशीर को मख्तल में हुसैन, ऐसा लगता है कि कुरान खुला रखा है। यूं लटा देते हैं बेशीर को मख्तल में हुसैन, ऐसा लगता है कि कुरान खुला रखा है। बतौर खास शेर आपके हवाले कर रहा हूं, ऐसा लगता है कि कुरान खुला रखा है तो गुम ना हो जाए जमाना कहीं तारीकी में, भेज उसको जिसे पर्दे में छुपा रखा है। गुम ना हो जाए जमाना कहीं तारीकी में, भेज उसको जिसे पर्दे में छुपा रखा है। बेहतरीन मौजू, बेहतरीन उन्वान, करबला मजलूम की हिमायत, अमन इंसाफ की अक्सर मदी तहरीक। ये हकीकत है कि हुसैन हुसैन है, करबला करबला है, यजीद यजीद है। आज दुनिया परेशान है कि हुसैन समझ में नहीं आते, आज दुनिया परेशान है करबला समझ में नहीं आती, आज दुनिया परेशान है अज़ा समझ में नहीं आती, आज दुनिया परेशान है सरकार शहीद आजम समझ में नहीं आते। मैंने कहा अगर हुसैन को समझना है, अगर करबला को समझना है तो अज़ा के जरिए से न देखो, सुबह मातम के जरिए से न देखो, सुबह ताबूत के जरिए से न देखो, सुबह अलम के जरिए से न देखो, सिर्फ तबर्रुकात के जरिए से न देखो। अगर हुसैन को पहचानना है, अगर करबला को जानना है तो इतना समझना कि यजीद था हुसैन है, यजीद था हुसैन है। कल भी हुसैन थे, आज भी हुसैन है, ता क़यामत हुसैन रहेंगे। हमारे घरों में हुसैन है, हमारे आज़ा खानों में हुसैन है, हमारे फजीलत के मनारों में हुसैन है, हमारी आंखों में हुसैन है, कुरान के पारों में हुसैन है, फजीलतों के मनारों में हुसैन है। इंसान गौर तो करे नाज़िज़ान मोहतरम, हुसैन सबको कहाँ दस्तयाब होता है, कहीं बबरी के ऊपर गुलाब होता है। हुसैन सबको कहाँ दस्तयाब होता है, कहीं बबूल के ऊपर गुलाब होता है। बईद इश्क भी में भी तोराब होता है, अगर से खून जरा भी खराब होता है तो पहले खराज तहारत से काम कर लेना, अदब से माओ को जाकर सलाम कर ले, अदब से माओ को जाकर सलाम कर लेना। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े ही इज्जत एहतराम के साथ आकाए शमीउल मिल्लत जनाब मौलाना शमीउल हसन साहब क़िबला अमीर जामे जवादिया बनारस सदर इदारे तंज़ील मकातिब लखनऊ की खिदमत में तशरीफ ला चुके हैं। इनकी सेहत और सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलवात इरशाद फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। पैगम्बर इस्लाम ने कुछ दुआएं की हैं और दुआ का एक उन्वान ये है कि कभी कोई चीज़
बगैर इस्तेहकाक के तलब की जाए और कभी हक जता कर कोई चीज़ मांगी जाए। नबी करीम की हर दुआ हक की बुनियाद पे थी, लेकिन दुआओं का अंदाज कुछ इस तरह का है कि ये मैंने सिर्फ ताबीर के लिए बात कही है। मसलन उम्मत के हक में दुआ की तो कोई हक नहीं जताया, दुआ के पहले दुआ की कि अल्लाहुम्मा हदे हाउलाइल कौम, पालने वाले इस कौम की हिदायत फरमा, ये मुझको पहचानते नहीं हैं। मेरे लाल का हक ये है कि जो भी हुसैन से मोहब्बत करे पालने वाले तो उसको अपना महबूब बना ले। मैं सिर्फ तमहीद के लिए बात मैंने कही है, कुछ इम्तियाजी बात दो एक कहनी है मुझे जो मौके के एतबार से। सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हम इस दुआ के तुफैल में हम हुसैनियों को चाहिए कि हम अपने मर्तबे की अज़मत को पहचाने, और वो इस तरह से कि ये कोई मामूली शरफ नहीं है कि कोई बंदा महबूब इलाही बन जाए, महबूब खुदा बन जाए। मेरे नबी की दुआ हक की बुनियाद पे है। हक जताए शायद इसीलिए है कि कोई बदनसीब अगर मुझे अपने जैसा भी समझे और ये कहे कि पता नहीं ये दुआ कबूल हुई या नहीं, तो हक जता कर ये दुआ की है कि हर हुसैनी को अल्लाह अपना महबूब बना ले, ताकि कोई ये न कह सके कि दुआ कबूल हुई या नहीं हुई, हमारे जैसे हैं। नहीं नहीं, हक जता के अगर कोई चीज़ मांगी जाए तो देना वाजिब है, न देना जुल्म है। अब इसके बाद आप गौर फरमाएं कि क्या मर्तबा है महबूब इलाही का। तो दो फिक्रे में बात को तमाम करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ अजीज़ों। ये मर्तबा, ये लक़ब कितना अजीम है जो हुसैनियों को नबी की दुआ के सदक़े में मिला है। को मेराज की मंजिल तय करके मिला। मेराज से जो लक़ब नबी करीम को मिला है महबूब इलाही होने का, कोई मामूली लक़ब तो है नहीं है। नबी को ये लक़ब मिला मेराज की मंजिल से, और यही लक़ब मौलाए कायनात को खैबर की रात मिला, जब नबी करीम ने कहा कल उसको आलम मिलेगा जो अल्लाह का महबूब होगा, नबी का चहेता होगा। तो ये वो लक़ब है जो मेरे नबी को मेराज से मिला है, मेरे मौला को खैबर से मिला है। अल्लाह इस दुआए नबी ने हुसैनियों को महबूब इलाही बना दिया। हाँ, अलबत्ता इस शरफ को पहचानने के बाद एक फ़िक्रा कहे बगैर आगे नहीं बढ़ूँगा कि जब हम सब के सब नबी की दुआ गलत नहीं हो सकती, हम सब हुसैनी हैं तो हम सब महबूब इलाही हैं। और महबूब इलाही कौन होगा? जो गुनाह करे, जो वाजिबात को छोड़े। तो बस एक ही फैसले की मंजिल है कि हम इस बात को सुनने के बाद
यहाँ से उठें तो ये तय करके उठे, या तो का ऐलान कर दें कि हम हुसैनी नहीं हैं तो जो चाहें करें, लेकिन अगर ये नहीं कह सकते दावा है कि हम हुसैनी हैं तो तय करके उठें कि आज के बाद से कोई गुनाह करीब नहीं आएगा और कोई वाजिब छूटने नहीं पाएगा, ताकि हम महबूब इलाही की आबरू रखें। ये एक पैगाम के तौर पर अजीज़ों कुछ इनफरादी मंजिलें हैं। आप मुसलसल सुन रहे हैं करबला की इनफरादियत को। दो एक बात इख्तिसार के साथ, ये तो एक मंजिल है कि इतना बड़ा शरफ हुसैनियों को मिला है, उसके साथ साथ करबला की इनफरादी हैसियत ये है कि अकेली तारीख, अछूती तारीख, जिसकी मिसाल न माजी में न मुस्तकबिल में, और हमारे 12 इमाम सब यकसा इख्तियारात के मालिक, फजीलतों के मालिक, हर एक मोहम्मद, अव्वल भी आखिर भी, सब के सब मोहम्मद। आखिर ये क्या बात है कि यह छूती अकेली तारीख इमाम हुसैन से वाबस्ता है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में और किसी इमाम ने करबला क्यों नहीं बनाई? ये काबिल तवज्जो है बात मारिफत के लिए। हालांकि वक्त का तकाजा नहीं है कि मैं बात को फैलाऊं, मगर बात आ गई है तो मुझे कहना पड़ेगा इस मंजिल में कि इमाम हुसैन के बाद हमारे 9 इमाम, उनकी तरफ से एक छोटा सा जवाब यह होगा कि जब करबला बन चुकी, ठीक है, 9 इमाम, मगर यह छूती और अनोखी तारीख जब तक नहीं बनी थी करबला, पहले इमाम ने क्यों नहीं बनाई? दूसरे इमाम ने करबला क्यों नहीं बनाई? बात समझाने के लिए वक्त चाहिए, मगर मैं इख्तिसार के साथ कहना चाहता हूं कि शायद इसका सबब ये हो कि करबला इज्तिमाई कुर्बानी का नाम है। जब तक, गौर फरमाएं, जब तक हुकूमतों के पास अदना तौर पे भी दीन का तसव्वुर था, दीन के अहकाम बदले गए, ये कहा गया कि ये चीज हलाल थी मैं हराम करता हूं, तब्दीली तो की गई, मगर इस तब्दीली से बचाने के लिए हमारे दोनों इमामों ने इनफरादी कुर्बानी दी है। आप इसको गौर फरमाएं, इनफरादी कुर्बानी दी है, यानी जब मौलाए कायनात के पास हुकूमत लाई गई और हाकिम बनाने के लिए लोग आए कि कबूल कर लीजिए हुकूमत, तो शर्तों में 3 चीज़ें थीं, कुरान, सुन्नत और सीरत शेखैन। मौलाए कायनात ने इनफरादी कुर्बानी दे दी, नहीं गौर किया आपने? हुकूमत ठुकरा दी का सीरत का के शर्त हमें कबूल नहीं है, अगर कबूल कर लेते तो पिछली तब्दीलियों पे अली का साथ बन जाता। इनफरादी कुर्बानी दे करके तब्दीली से मजहब को बचाया है। मुख्तसरन इमाम हसन ने
شرطوں میں یہ شرط رکھ دی، اقتدار لینا ہے لے لے، دین میں مداخلت نہ کرنا۔ انفرادی قربانی ہے کہ نہیں؟ اجتماعی قربانی کی ضرورت نہیں پڑی، دین ہی تو بچانا تھا۔ اب اس کے بعد وہ وقت آیا جب کہ حاکم نے نعرہ بلند کیا، آواز بلند کی کہ لا خبر جا ولا وحی نزل، کیسا خدا، کیسا نبی، کیسی وحی، کیسی حدیث، یہ سب ڈھونگ ہے بنی ہاشم کا۔ تو عزیزو، دین کا جب انکار ہوا، تبدیلی کی بات نہیں تھی، جب دین کا انکار ہوا تو اب اجتماعی قربانی کی ضرورت پڑی۔ اب مجھے کہنے دیجئے عزیزو، کہ اگر دین کا انکار پچھلی حکومتوں نے کیا ہوتا تو کربلا علی نے بنائی ہوتی، اگر دین کا انکار پہلے ہوا ہوتا تو کربلا حسن نے بنائی ہوتی، لیکن حسین کے دور میں جب دین کا انکار ہوا تو اجتماعی قربانی کی ضرورت پڑی۔ کیوں؟ کیسی یہ اجتماعی قربانی ہے تو اجتماعی قربانی، مگر اس میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اس قربانی کی منزل میں۔ اب آپ غور کیجئے، دین کا انکار ہوا ہے نا، تو اسلام خالی بچوں کا دین نہیں ہے، خالی مردوں کا دین نہیں ہے، تنہا عورتوں کا دین نہیں ہے، ہمارے بچے بھی مسلمان ہیں، ہمارے جوان بھی مسلمان ہیں، ہمارے مرد بھی مسلمان ہیں، ہماری عورتیں بھی مسلمان ہیں۔ جب دین پر آنچ آئی تو اجتماعی قربانی کے لیے حسین بچوں کو بھی لے کے نکلے ہیں، عورتوں کو بھی لے کے نکلے ہیں، مردوں کو بھی لے کے نکلے ہیں۔ اس اجتماعی قربانی کا نام ہے کربلا۔ اب اس کے بعد اس کربلا کی قربانی کے انفرادی اثرات جو سامنے آئے ہیں وہ بھی عجیب و غریب ہیں۔ ایک تو یہی
सबब है मेरे अजीजों, बच्चों, बुजुर्गों, कुरान मजीद का ये ऐलान कि हक अगर बातिल की ख्वाहिश के आगे झुकेगा, लवित्तबाल हक़ अहवाहुम लफसदतिस समावातु वल अर्ज़ु व मन फ़ीहिन्ना। हक अगर बातिल की ख्वाहिश के आगे झुकेगा, लफ्ज़ बदल दूं, यानी हक अगर बातिल की बैअत करेगा तो यकीन जानो सारे आसमान, ज़मीन व मन फ़ीहिन्ना, और जितने भी आसमानों ज़मीन में हैं सब मिट जाएंगे। ऐलान बरहक है कुरान मजीद का। तो मुझे कहने में क्या तकल्लुफ़ है कि इमाम हुसैन की कुर्बानी ने सिर्फ दीन नहीं बचाया है, सिर्फ मजहब नहीं बचाया है, बल्कि आसमान को बचाया, ज़मीन को बचाया, पहाड़ को बचाया, दरिया को बचाया, कायनात को बचाया। क्यों? इसलिए कि अगर बैअत कर लेते, इतनी बड़ी कुर्बानी न देते तो ये कायनात ख़त्म हो जाती। इनकार बैअत न करते, कुर्बानी तो इनकार बैअत की बुनियाद पे है। अगर इनकार बैअत न करते, कर लेते बैअत, तो ये तो होता कि कायनात मिट जाती। मगर इनकार बैअत करके इमाम ने ये पूरी कायनात बचाई है, और जब बचाई है तो फिर कायनात का कौन सा जर्रा नारा नहीं लगाएगा आना मिनल हुसैन। आसमान कहेगा आना मिनल हुसैन, दरिया कहेंगे आना मिनल हुसैन, पहाड़ कहेंगे आना मिनल हुसैन, और जब कायनात पुकारे आना मिनल हुसैन तो हम हुसैनी क्यों न नारा लगाएं आना मिनल हुसैन। हमारा वजूद हुसैन की बदौलत है। मगर बात सिर्फ यही है कि न अली से हुसैन बढ़े, न फातिमा से, न हसन से। बात और बुनियाद यही है कि कायनात ने किसी का गम नहीं मनाया सवाए हुसैन के। उसकी बुनियाद यही शायद आयत हो कि अगर हुसैन ने ये कुर्बानी न दी होती तो आज कायनात का वजूद न होता। तो कायनात का हर जर्रा गम मना रहा है। तो अब पता चला कि हर कौम क्यों गम मनाती है। मुझे कहने दीजिए कि जब पत्थर से खून उबले, जब आसमान खून के आंसू बहाए, जिनके पास बज़ाहिर शऊर नहीं है, तो आदमी के पास तहत शऊर तो है। मैं नहीं कहता कि सबने हुसैन के मर्तबे को पहचान लिया इसलिए गम मना रहे हैं, मगर हर कौम मजबूर है गम मनाने पर कि उनका तहत शऊर उनको रुला रहा है कि अगर ये कुर्बानी न होती तो आज हमारा वजूद न होता। ये इनफरादी कैफियत करबला की हमारे सामने है। बस और बातों को छोड़ करके सिर्फ ततिम्मे में इतनी बात कह दूँ। अब जज्बात पर काबू पाना है मुझे, इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि कुरान का ऐलान बरहक है कि अगर हक बातिल के आगे झुकेगा, बातिल की बैअत करेगा तो कायनात मिट जाएगी। हुसैन ने इनकार बैअत करके भरे घर की कुर्बानी देकर इस कायनात को बचा लिया। तो मैं मजलूम करबला से हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूँ, मेरे मजलूम आका, ये बताइए कि ये कायनात कीमती है कि बेशीर की जिंदगी? ये कायनात कीमत रखती है कि सरकार वफा की हयात कीमती है, शबीह पैगंबर की जिंदगी कीमती है। आप
اس کائنات کو بچانے کے لیے، اس کائنات کو بچانے کے لیے بے شیر کو خون ناحق اگلتا ہوا دیکھیں گے اور برداشت کریں گے؟ اس کائنات کو بچانے کے لیے شبیہ پیغمبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالیں گے اور برداشت کریں گے؟ سرکار وفا کو ہڑیاں رگڑتا ہوا دیکھیں گے اور گوارا کریں گے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں آقا بیعت کریں گے، کائنات مٹ جائے گی، مٹ جائے کائنات، بے شیر خون ناحق تو نہ اگلے، مٹ جائے کائنات۔ یعنی دوسرے لفظوں میں سن 61 میں آ جائے قیامت، کائنات ختم ہو جائے۔ کیوں اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں؟ اس تقریر کا آخری حصہ اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا میرے عزیزو، ارباب فکر صاحبان نظر۔ آقا آپ انکار بیعت کر کے اتنی بڑی قربانی کیوں دے رہے ہیں اس کائنات کو بچانے کے لیے؟ تو شاید میرا مظلوم امام جواب دے کہ سن 61 میں کائنات نہیں مٹائی جا سکتی، سن 61 میں قیامت نہیں برپا کی جا سکتی ہے، کائنات نہیں مٹائی جا سکتی ہے۔ بڑی سے بڑی قربانی دے کر مجھے اس کائنات کو بچانا ہے اس دن کے لیے جس دن کی خبر میرے جد نے دی ہے کہ میرا ایک لال آئے گا۔ اگر سن 61 میں کائنات مٹا دی جاتی تو ظہور امام عصر کا موقع کیسے نصیب ہوتا؟ تو دوسرے لفظوں میں ختمین تمام کر دی تقریر، صرف اشارے ہی میں بات کو میں نے مکمل کیا ہے عزیزو، کہ اب مجھے کہنے دیجیے کہ کربلا کی انفرادیت میں جہاں تمام باتیں ہیں، وہیں کربلا کی اس قربانی کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ اس کے تمام عظیم مقاصد میں بنیادی مقصد ظہور امام عصر ہے۔ اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو ظہور کا دن نصیب نہ ہوتا، لہذا قربانی دے کر امام نے اس کائنات کو، مظلوم کربلا نے اس کائنات کو بچایا ہے اس دن کے لیے کہ جس دن میرا آخری امام آئے گا، اور آنے کے بعد شاید اسی لیے نعرہ لگائے گا، یا لسارات الحسین، اے حسین کے خون ناحق کا بدلہ لینے والوں اٹھو، میں آ گیا۔ اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو آج مجھے ظہور کا دن نصیب نہ ہوتا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ بہترین پیغام، بہترین خطاب۔ واقعاً ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے آقا شمیم الملت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شمیم الحسن صاحب قبلہ امیر جامع جوادیہ بنارس، صدر ادارہ تنظیم المکاتب لکھنؤ کو۔ حضرات، اسی پر ہم آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ٹھیک 4 بجے سے پہر پہلی نشست اور 8:30 بجے شب دوسری نشست ہوگی۔ کل آخری دن ہے سہ روزہ انٹرفیتھ کانفرنس کا، جو تنظیم المکاتب کے زیر اہتمام جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ کی شرکت کے ساتھ منعقد ہے تنظیم المکاتب کیمپس میں، جس میں علماء کرام، شعراء کرام، دانشور، اسکالرز کے خطابات سے آپ مستفیض ہو رہے ہیں۔ شعراء کرام نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے بڑی دل جمعی کے ساتھ، بڑے جذبے، حوصلے، خلوص کے ساتھ شرکت کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اگلے دن انشاءاللہ خود بھی آئیں گے، اپنے حلقہ احباب کو بھی لے کر آئیں گے، اپنے دوستوں کو بھی لے کر آئیں گے۔ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، آپ یہاں کی تعداد دیکھ کر اپنا دل چھوٹا مت کریے گا، بلکہ
मैं आपको एक न्यूज़ ये बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तंजीमुल मकातिब के यूट्यूब चैनल पर अभी तक 4300 लोग इस प्रोग्राम को देख चुके हैं। अब आप खुद ये अंदाजा लगाएं कि सिर्फ तंजीमुल मकातिब के यूट्यूब चैनल पर जब 4300 लोग देख चुके हैं, तो इस वक्त 150 चैनल पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को लाइव कर रहे हैं। बताइए इसकी मकबूलियत का क्या आलम होगा। और आप हजरात की ये जो कोशिशें हैं, परवरदिगार आलम इन कोशिशों को कबूल फरमाए, आपकी इन खिदमात को कबूल फरमाए। वाकई बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े जज्बे के साथ, और बहुत अच्छा ये प्रोग्राम अरेंज हो रहा है। ऑफलाइन भी देखा जा रहा है और ऑनलाइन भी देखा जा रहा है। लिहाजा ये कबूलियत की सनद है, ये कबूलियत की सनद है कि अभी इतने अरसे में 4300 लोग सिर्फ तंजीम के यूट्यूब चैनल को देख सके हैं। आइए हजरात, हम इस नशिस्त का इख्तिताम दुआए इमाम ज़माना पे पढ़ते हैं। इलाही अज़मल बला, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलाही अज़मल बला वबरहल खफा वन्कशफल ग़िता वन्क़तर रजा वज़ाक़तिल अर्ज़ वमुनअतिस समा वअन्तल मुस्तआन वइलैकल मुश्तका वअलैकल मुअव्वल फी शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना ताअतहुम वअर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबा कलमहिल बसरि औ हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासरान। या मौलाना या साहिब ज़मान अलगौस 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 अदरिकनी 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 अस्सा 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 अल अजल अल अजल अल अजल या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हजरत, तंज़ीमुल मकातिब के यूट्यूब चैनल के अलावा जो दीगर चैनल हमारे इस प्रोग्राम को लाइव दिखा रहे हैं, गौहर एजेंसी, गराफ एजेंसी, लाइव आज़ादारी जलालपुर, इस्मत टीवी, SNN चैनल अब्बास मुंबई, गाजी चैनल लखनऊ, स्टार आज़ादारी कानपुर, SLZ प्रोडक्शन, आज़ादारी मेरी पहचान, मेहदिया चैनल मंझनपुर, सदाए आशूरा मुबारकपुर, या जहरा टीवी, विलायत टीवी, चैनल RBL, बनारस के आज़ादार, वर्ल्ड आज़ादारी, अलक़य्यम स्टूडियो, हैदरी DV चंदन पट्टी, मुरादाबाद आज़ादारी, हुसैनी इनकलाब, हैदर टीवी, IIN कौम, ज़ैनुल अबा 72, आज़ादारी कोपागंज, सीरत स्टूडियो, आज़ादारी चैनल 72 दिल्ली, आरिस ज़ैदी करबलाई, LZ आज़ादारी मेरठ,
आज़ादारी मेरी पहचान नानौता सहारनपुर, शिया आज़ादारी फैज़ाबाद, RK रिकॉर्डिंग फैज़ाबाद, RK रिकॉर्डिंग हल्लौर, पूरा मारूफ आज़ादारी, सलमान आज़ादारी ब्रॉड कोस्ट लखनऊ, अल करीम चैनल बेंगलोर, SNH फोटोग्राफी, आजमगढ़ आज़ादारी, काजमैन नेटवर्क, जौनपुर आज़ा, लाइव आज़ादारी घोसी, आज़ादारी भनौली सादात, ड्रीम करबला भावनगर गुजरात, काशिक आज़ादार बनारस, आज़ादारी चैनल ऑफिशियल लखनऊ, मेहदी चैनल, बाबुल इल्म चैनल, IRTV, केयर इस्लाम। यूट्यूब के अलावा फेसबुक चैनल जो हमारे इस प्रोग्राम को लाइव दे रहे हैं, दिल्ली आज़ादारी, लाइव आज़ादारी सेथल, हैदर TV दिल्ली, मिशन करबला कश्मीर, ये सारे चैनल्स हैं जो हमारे प्रोग्राम को लाइव चला रहे हैं। कल इंशाअल्लाह सहरोज़ा इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन है। 4 बजे से पहर में पहली नशिस्त होगी, 8:30 बजे शब में दूसरी नशिस्त होगी। इसमें भी हमारे दरमियान इज्जत माब जनाब सैयद नाजिम जैदी साहब, रिटायर्ड जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट, जनाब वसीम अख्तर साहब, चांसलर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, श्री ज्ञानी गुरुदेव सिंह जी, श्री ज्ञानी सुखदेव सिंह जी, श्री चरण जीवनाथ सिन्हा, जनाब ऐनुल हैदर अलवी ज़िया मियाँ, सज्जादा नशीन काकोरी, जनाब तनवीर अहमद साहब, चेयरमैन लोक अदालत पीलीभीत, डॉक्टर श्री अनुष्मली शर्मा साहब, हेड डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, डॉक्टर मीर मोहम्मद इब्राहिम साहब, असिस्टेंट रजिस्ट्रार NIT श्रीनगर, जनाब सैयद गुलाम मुर्तज़ा रिजवी साहब, रिटायर्ड एडिशनल लीगल एडवाइज़र। ये सारे दानिश्वर हैं और इसी के साथ साथ उलमाए किराम भी हैं, शोराए किराम भी हैं। आप तमामी हजरात से ये मुअद्दबाना गुजारिश है, जिस तरह से आपने कल और आज शिरकत की है, उससे बढ़ चढ़ कर आने वाले कल में शिरकत करें, ताकि आप भी फैज़याब हो सकें और आपके अहले ख़ानदान भी इस नूरानी महफिल से गुलाबी वहाबी का लक़ब हमें बहुत पहले मिल चुका है, अलबत्ता वो भी गुलाब मुरझा चुका है। मैं इदारे तक़रीर मकातिब से हूँ। गलतफहमियाँ बहुत फैली, अल्हम्दुलिल्लाह घटी हैं, लेकिन मैं अब आम ज़बान से आपसे कहना चाहता हूँ, सुनी सुनाई पे भरोसा करने के बजाय निगाहें डालना शुरू कीजिए। अगर हम खतरनाक हैं तो फिर बहुत खतरनाक हैं। अगर आपकी निगाह में हम गलत हैं तो फिर हम बहुत खतरनाक हैं आपके लिए। 5 साल 4 साल का बच्चा हमारे मकतब में आ जाता है, 11 साल तक हमारे पास सीखता है। अगर हम नामुनासिब हैं, हमारे अकीदे कमज़ोर हैं, हम मुक़स्सिर हैं, तो फिर हमसे बहुत होशियार हो जाइए। मगर इस फैसले से पहले, सुनी सुनाई पे फैसला करने से पहले ज़रा थोड़ा से देख लीजिए। खाली हमारे एक मकतब में चलिए आप, एक 4 साल का बच्चा, हम उसे उर्दू भी पढ़ा रहे हैं। और मैं अर्ज़ करूं कि किसी कौम को ख़त्म करना होता है, दुश्मन जो साजिशें करता है उनमें एक होता है उसकी ज़बान को उससे छीन लेना। और आज़ादी के फ़ौरन बाद हमारी ज़बान हमसे छीन ली गई। लिखना छूटा था, बोलते थे, लेकिन अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि बोलने में भी हमारी उर्दू जा रही है। तलफ़्फ़ुज़ तो बड़े बड़ों का दुरुस्त नहीं रह गया, शीन काफ गायब हो गया है। अपना नाम खुद ही बताते हैं, आपका क्या नाम? का मेरा नाम जीशान है। भाई जीशान नहीं है आप, जीशान है। कुरान मजलिसों में कुरान सुनने को मिल रहा। उर्दू जा रही थी, मगर तंजीमुल मकातिब ने, हम जो उर्दू सिखाते हैं, हमारा है इमामिया उर्दू कायदा, इमामिया अरबी कायदा। और ये पहला मरहला है कि जब बगदादी कायदे से निकाल के हम इमामिया तक ले आए और मौलवी इस्माइल मेरठी की गिरफ्त से बाहर लाके इमामिया उर्दू कायदे तक ले आए। उस इमामिया उर्दू कायदे के पहले सफ़े को खोलिए दुनिया भर में, अलिफ से
انگور، چلیے کہیں کہیں اللہ بھی لکھا ہے، ہم نے بھی لکھا الف سے اللہ، مگر اس کے بعد اب جو مثلا تے آئی تو ترازو یا ایسی کوئی چیز جو پہلے ہی دن سے سکھا دے کہ ناپ تول کے ڈنڈی مارنے پہ آ جاؤ، لیکن ہمارے ہاں تے سے ترازو نہیں لکھا، تے سے تازیہ لکھا ہے، ہمارے ہاں جیم سے جانماز لکھا ہے، ہمارے ہاں سین سے صدگہ لکھا ہے تو عین سے علم لکھا ہے، ہمارے ہاں کاف سے کعبہ لکھا ہے، کاف سے قرآن لکھا ہے تو میم سے منبر لکھا ہے۔ تو ہم خالی اردو نہیں سکھا رہے، خالی الف بے بچہ یاد کرے گا تو اس کے پاس شیعہ کلچر پورا آ جائے گا، وہ کعبے کو بھی پہچانے گا، کربلا کو بھی پہچانے گا، وہ جانماز پہ بھی کھڑا ہوگا، وہ منبر پہ بیٹھنے کے لائق بھی ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، یہ ہے ہماری کوشش۔ اگر یہی گلابی وہابی ہونا ہے تو پھر میں بھی شافعی کی طرح کہوں گا کہ جب اس نے مدح اہل بیت کی تو کسی نے کہا کہ رافضی ہے، کہنے لگا اگر یہی رفض ہے تو میں رافضی ہوں۔ تو اگر وہ نمازی پیدا کرنا جو ماتمدار ہو اور وہ ماتمی کھڑا کرنا جو نمازی ہو، اگر یہی گلابی وہابی ہونا ہے تو ہمیں ایک گوارا ہے، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔